میری کوئی صرف کاوڑ ہی گالو لگ دیئے کرایہ کوئی نہ دے میں خوش ہوں میڈیم ویلان چاہ گنو میں خوش ہوں جڑا میرا ٹائم کھاوے دا میں بڑا بندہ ویری رکھ دا کیونکہ مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں ساکو حکومتی آخری تے پہ مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے پچھلی حکومت ایک بڑا سرا چاچا وزیر آئی سائنس اور ٹیکنالوجی دا وزیر آئی مطلب اون ایک دفعہ ٹوٹر دوتے آخری تائی وہاں کہ این دفعہ رمضان شریف 14 رمضان کو پہلا روزہ ہو اسا ہوئے پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہی وجہ واسطے اللہ سے تو کو پلاٹ دیں دے اساں خوش تھی نہیں گڈیاں دیں دے اللہ اساں خوش تھی نہیں بنگلے دیں دے اساں خوش تھی نہیں تو اساں ڈی ایچ گئے بیٹھے ہوئے ہوں اساں وال خوش ہیں سٹی ایچ گئے بیٹھے ہیں وال خوش ہیں اور آئل آل چالٹ ایچ گئے بیٹھے ہوئے اساں وال خوش ہیں تو اساں ایک بٹا 6 علی گڈی کی دی اساں وال خوش ہیں تو اساں چھت کھلانا لی کی دی ہے اساں وال خوش ہیں تو اساں بٹن دباونے لی کی دی ہے اساں وال خوش ہیں تو اساں پیلی پٹی دے چلن والی جڑی ایڈو نکلے والو کمبڑ لگ ویندی اساں وال خوش ہیں تو اساں جہاز چگی دے اساں وال خوش ہیں اساں موٹر سائیکل کی دے سارے مگر وہ ٹھرو وہ جیوے اسا تو کو دیکھ دے ٹھر دے آئے سا کوئی دے 80 سال دے بعد قبرستان جڑے بابے ستے بین وہ جواب دے سکتے ہیں ویری محمد نالے شکوائی مصطفیٰ نالے گلائی مصطفیٰ نالے بغزی مصطفیٰ نالے یارو کمال ہے توڑا بڑھڑ 100 سال دے بعد قبر جتوڑے سلام دا جواب دے سکتے 1450 سال دے بعد امتی دا جواب آمنہ دا اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ وعما نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کتاب دعا خلا کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آج دی مقدس معطر معمبر اعلی عرفہ محفل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذکر مبارک دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے اللہ قبلہ ڈاکٹر صاحبان و جملہ منتظمین حضرات و برادران آپ دے والدین ان سونی محفل دے میزبان اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ بپایا ہما پایا تا دیر تک سرات سلامت رکھے اور رب دی ذات پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی کامل محبت نصیب فرما یمین و یسار مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآ حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذکر پاک کی سماعت واسطے تشریف فرما سید تمام سونے غلام چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ کریم دی ذات پاک زبان تو کلمہ حق جاری فرماوے اور اللہ کریم دی ذات پاک اساں سارے قرآن دا فہم عطا فرماوے رب دی ذات پاک اساں سارے قرآن دی سمجھ عطا فرماوے اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور ایمان گھنو تو سا ذات دیتے جیندہ نا اللہ ہے
رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا اگر تساں میں رب دی مخلوق دے اندر رہ کے اور میرے بندیاں دے وچ رہ کے تساں اگر چنگیاں بندیاں دے اندر اپنا انتخاب کرنا چاہتے وے اور میں خدا دی نگاہ قدرت دے اندر بہترین فرد بننے چاہتے وے اور میری مخلوق دے اندر اگر میں رب کو پیارے لگنا چاہتے وے تو میں رب دی ذات پاک دا حکم ہے تساں منو اون ذات کو جنہاں نام اللہ ہے وعدہ اولا شریک دی ذات پاک نے فرمایا جائیں شخص اپنی زبان دے تو ان دی وحدانیت تا اقرار چکیتا اور ان دی ذات کو تسلیم چکیتا اور ان دی ذات کو منو ان دل وچوں اور زبان دے وچوں اقرار چکیتا اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا ول اے نہ سمجھیں کہ تم بالکل سرخرو ہیں چھٹا ڈھکا تھی ویسے تے والتے کو قیامت تک کوئی گنن والا تے شمار کرن والا کوئی کہنا ہو سی اللہ فرمائے ایک دفعہ تو میں کو مان اور تو صاحب ایمان بان اگر تیرے ایمان دیتے کوئی شک کرے سی ڈر رہے نا غم نہ کر جے قیامت تک تیرے ایمان دی گواہی میں نہ دیواں تو محمد ربی نہ کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک دے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دربار ہے گہر بار دے اندر ڈھیر سارے لوگ آندے ہیں سرکار دے سامنے باندے ہیں آقا کریم دے قریب باندے ہیں نبی دے رلے باندے ہیں سرکار دی قربتیں چوندے ہیں نبی دا زمانہ پاتے ہیں آقا کریم دے قریب بھی ہیں مگر ایسے شدت پسند افراد بھی ہیں جڑے باندے تا سائیں دے کول ہیں قریب باندے ہیں نبی دے نیڑے باندے ہیں مگر انہاں دے دل وچ نفاق ہے انہاں دے دل وچ بغض اور انہاں دے دل دے اندر عداوت اور تکبر کٹ کٹ تے بھرا ہویا مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے مقدس کلام قرآن مجید فرمایا محبوب حالی انہاں دے ان گال دے تم پردہ نہ چواہے اور حالی انہاں دے راز کو فاش نہ کرا ہے اور حالی تک انہاں دے عیبت ہوتے تو ساں پردہ نواہے اللہ این وقت بظاہرن تے میرے سامنے باندھن اپنی زبان وچوں اقرار ہی کریں دے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا پرکھو سنیان کرو اور انہاں دی پہچان کرو جڑے لوگ اپنی زبان وچوں اقرار بیٹھے کریں دے وَمِنَ النَّاسِ اور او لوگ جڑے بندیاں دی وچوں بندے آندے ہن مَنْ يَقُولُ وَالْآدے ہن آمَنَّا اسا سارے ایمان گھینا ہے باللہ اللہ دے ہوتے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخرت دیتے محبوب جڑے ان وقت توڑے قریب بیٹھے نا اور اپنی زبان بھی جو آدھے بیٹھے اسا اللہ کوئی منی نہیں ہے اور یوم آخرت کوئی منی نہیں ہے محبوب تو سا چوپ رہو جواب میں خدا آپ دے سا اللہ کیا جواب دے سو رب دی ذات پاک نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ انہاں دے پلے ایمان کہنے اے بھامے تیرے کول بیٹھن پر انہاں دا دل صاف کہنی اے بھامے تیرے قریب بیٹھن پر انہاں دے دل وچ نفاق ہے اور انہاں دے دل وچ فسق ہے اور انہاں دے دل دے اندر تکبر بھرا ہے مگر خدا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا بھامن تیرے کولو رکھن بغض میں خدا پردے دے میں خدا انہاں دے عیباں دیتے پردے دے ماں اور بل میں رب دی ذات پاک انہاں دے پردے کو پاش نہ کرا میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کریں دے اے محبوب جڑا تیری دربار گہر بار دے اندر آوے جی اگر زبان تو اقرار کرے وال دل نال تصدیق ہی کرے جائیں شخص نے اپنی زبان دے نال اقرار کیتے اور دل دے نال تصدیق چکیتی ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا قیامت تک وال میں رب دی ذات پاک ہوں دے ایمان دی گواہی آپ دے سا قرآن مجید ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے واضح طور دے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم ان دینہی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جڑے لوگ اپنی زبان دے تو اقرار کر چکیں اور تیری ذات تا کلمہ پڑھ چکیں اور اپنی زبان دے نال آدھے بیٹھیں اے محبوب اساں باللہ و رسول اللہ کوئی منینے ہیں اور محمد عربی کو بھی منینے ہیں یہ لوگ ہیں جڑے صاحب ایمان ہیں اور یہ لوگ ہیں جڑے میرے محمد دے غلام ہیں اور اتھا میں ایک بات آپ دی خدمت ویچ عرض کرا چھوٹے بچیوں کو تھوڑا جیاں احتیاط کراؤ چاہو انہیں بیٹھے اتھا ہی رہا ہیں سونے ہی لگ دیں پیارے ہی لگ دیں تے بس میں تھوڑا جیاں خاموشی والے پاسے توجہ کرے سن جا تاکہ مولویوں دی جڑی ایک پیغام ہو دے وہ تارے تک سوکھا پہنچ ویسی ورنہ میں کو تقریر کرن دا ڈانشاں بالکل کہیں نہیں آندا ایک بلا ڈاکٹر صاحب اور کی ڈاؤں میں کوئی میں ورکے والیں دے ڈٹھے نے والا آنکھیں نے تو آمیں بوکر بہاری دے بنے
ورنہ دیکھو مولوی صاحب جہاں آندن والوں دے نعرے لگ دین والوں دا استقبال کیتا ویندے مگر میں کو تا کمرے 10 منٹ واسطے بلہا دیتا گیا ورنہ میں ٹائم دا ایمیں پابندہ جویں اسرائیل پابندہ دے میں کو پاکستان دے اندر بھی اب میرا کوئی مطالبہ کہنی میرا پاکستان صرف ایک کو مطالبہ ہے آسان ٹائم تے جے اگر ٹائم میرا مل پوسی سبحان اللہ اگر نہ مل سی تو میں اپنی گھڑی دیں سویاں لائی بیٹھا ہو سا اگر میں کو 5 منٹ میرے ٹائم چو مل گیا وہ کوئی میں غنیمت سمجھے جناب دی خدمت حوالے کر دے سا کیونکہ سارے ایک وڈے سارے بابا جی فرمے دے ہن مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا اللہ اکبر کیونکہ این سٹیج جو تے جڑا شخص کھڑ دے ان دے بہت وڈیاں ذمہ واریاں ہوں دیا اور جڑن کوئی شخص این جگہ جو تے کھڑ دے تو سم 500 بندہ 1000 بندہ بیٹھے ہوئے اگر میں توڑا 1 گھنٹہ گھن گینا تو توڑا 1000 گھنٹہ تا میرے ذمہ آئی گیا نا آج دی تاریخ دے اندر اگر اللہ میرے کل پوچھ گینے 1000 گھنٹے دا جواب میں اللہ کو جواب کی میں دے سا پر میں رب دی پاک برگاہ چو سرخرو کی میں تھی سا میں وال سرخرو تھی من واسطے بس اپنا دامن بچامنا اے چاہنا کہ رب دی پاک برگاہ بچ عرض کرے سا مولا اگر 1000 گھنٹہ بندیا میں کو دیتا ہے تو میں وال انہ دی خدمت یا قرآن سنے دا کھڑا ہم یا محمد دا فرمان سنے دا کھڑا کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید دے اندر طاقت اتنی رکھی ہے پاور اتنی رکھی ہے اور قرآن مجید اعلیٰ اتنی کتاب ہے کہ جہاں شخص اندنال ایک دفعہ دل لائے نا وہ جہان بندہ چھوڑ گئے پر بندے کو قرآن نہیں چھوڑے تھا اور آج تک ان دے اندر قرآن مجید موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دی خدمت اندر ماشاءاللہ جتنے میں تھوڑی جائیں توڑی توجہ این پاسے ہٹوائی تو ہیں تاکہ میں بچے دی تھوڑی جائیں ترتیب دیندہ کھڑا ہم ورنہ بچے میں کو کوڑے کہنی بچے میں کو پیارے ہیں میں کو بئی طرح ہی آنکھ دینا کہ میں خود کہیں دا بچہ ہو سا اور میرے ہی بچے ہو سا چلو اللہ کرے میں ہی کہیں دا بچہ ہویا ہوں اور میرے بھی بچے ہومن پہ تو میرے خیال دے بچے ڈاٹھے پیارے لگ دیں ایک بڑے سارے سارا بابا جی ہیں انہاں دنا حضرت امام ابو اللیث امام ابراہیم سمرقندی ہیں آپ نے وہ کتاب لکھی ہے تنبیہ الغافلین ان دے اندر آپ ایک روایت بیان کریں دیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ فرمائیں دیں جڑے چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا انہاں دیا 5 عادتاں یہ ہو جائیں جنہیں خود محمد کوئی پسند ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالان دیا 5 عادتاں کیڑی ہیں جڑیاں پسند ہیں تا کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا بچے نا جلے چھوٹے چھوٹے ہوندے نا ان ویلے مٹی وچ کھیڈ دیں سبحان اللہ کہندے وچ کھیڈ دیں مٹی وچ تساں محلے وچ بیٹھے ہوئے شہر وچ بیٹھے ہوئے اور تساں ایک علاقہ وچ بیٹھے ہوئے حسین علاقے وچ بیٹھے ہوئے سونے علاقے وچ اساں تا بالکل پینڈو لوگ ہیں اساں بالکل دیہات وچ رہنے ہیں سارے چفیروں نہ ریت دے بڑے بڑے ٹیلے ہیں بڑے بڑے ٹیبے ہیں اگر ہوا مظفر گڑھ ٹبتی پئی ہوئے تو سارے کول دودھ ڈوڈی کھڑی ہوندی ہے یعنی اساں اون علاقے وچ رہنے ہیں مگر تساں تا ماشاءاللہ بڑے بہترین سونے علاقے وچ رہندے ہوئے اور اون علاقے وچ رہندے ہوئے جڑے علاقے دے بارے شیخ سعدی ایک لفظ فرمایا ہے اور شیخ سعدی کون ہے شیخ مسل الدین کون ہے جنہیں لکھے ہویا کتاباں جب تک بچہ مدرسے چ نہ پڑھے ان وقت تک بچے کو درس نظامی شروع نہیں کرائی جاتی اور استاد نے اپنی زبان وچ آکھ دیتا ہے ملتان ما بجنت آلہ برا برست اللہ اکبر اون بابے نے اپنی زبان وچ فرمایا اور اوندا شعر کتاباں وچ تا اوویں مل ویندے ایتھوں حسینہ گئی ونجو حسینہ کی دی اگو چوک بازار ہے چوک بازار دے وچ ایک بڑی ساری مسجد ہے اگر این چلے ویسو تا اے سڑک وال حرم گیٹی واڑ ویسی تے والو پرام بوئڑ گیٹ چلی ویسی اگر این پاسو چلے ویسو تا والے پاک گیٹ چلی ویسی ہندی آد دے اندر ایک مسجد کھڑی ہے جے کو ولی محمد علی مسجد آدن این ولی محمد علی مسجد دیاں پوڑیاں ٹپو نا چھوٹا جیاں برامدان دے اگو مسجد دا دروازہ ہے اون دے اوتے ایک بڑا شرح شعر این پاسو لکھا کڑے اور ان دے تلے ایک شعر لکھا کرے میں سنوینا چاہ اگر تساں تھا ہی پچھائے والا فوٹو بناوائے والا اپنے استاد کو دکھائے ہے اگر میرے مطابق یہ لفظ ہوئے پیا آخری بائے جڑا ڈاکٹر صاحب اور مولوی کو صدا ہے اپنی آمن دا حق ادا کھڑا کریں دا ہے وہ لفظ ہے ملتان ما بجنت اولا برا برست آہستہ پا بنے ملک سجدہ می کند لوگو جڑن ملتان چواہے ہولے ہولے قدم چواہے ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہنی جتنا رب دے فرشتے سجدہ نہ کریں گے
اللہ اکبر اتنی وڈی آلہ دھرتی دے اندر توڑے گھر ہیں توڑے مکان ہیں توڑے جائیں ہیں توڑے ریزیڈنسی ہیں توڑے بنگلے ہیں توڑے ٹھکانے ہیں تو سندہ خوشبخت لوگ ہی وے مگر آقا دیات پاک نے چاہت فرمایا جڑا چھوٹا بچہ ہوندے مٹی اچ کھیت دے اور مٹی اچ کھیت دے ایک ہوندہ طریقہ بڑا پیارا ہے وہ بچہ مٹی کو اپنے پیران دے پاباں دے تے سرکی دے ایک لفظ ول ول دہرے دے وہ کیا دے آدھے کچھائیں تا ڈھیپ ہو آئے آئے جڑے میرے کلاس فیلن ہوئے بولیں بیٹھے کچھائیں تا ڈھیپو پکائیں تا کھڑا رہے کچھائیں تا ڈھیپو پکائیں تا کھڑا رہے وہ بچہ جا تو پلے نے پڑھا نرسری نے پڑھا اجا تو پریپ نے پڑھا اجا تو کئی کلاس وچ کہنے کیا اجا لیبارٹری وچ کہنے کیا اجا تے پریکٹیکل کہنے کیتا مگر ہی رس ہتی کو پتہ کیوں لگ چکے اجا تو انہونا بچائیں انہوں نے کشے نے جانتا تی کو پتہ کیوں چل چکے کہ کچھے ڈھیپ ہوندے راندن تے پکے کھڑے راندن بچہ خود نہیں بیٹھا بلیندہ ہوندہ آقا دیات پاک نے فرمایا بچہ بلیندہ بیٹھا ہوندے اللہ بلویندہ بیٹھا ہوندے تے وڈیاں کو سنویندہ بیٹھا ہوندہ رب دی ذات پاک ارشاد فرماونا چاہندے فرمایا کلو من علیہا فان سبحان اللہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ آپ نے فرمایا دنیا دے اندر تسا جتنا دل لاگنو اور دنیا کو جتنا تسا حاصل کرگنو ایک دیوار ایسی آسی جڑی دنیا فنا تھی ویسی دنیا ختم تھی ویسی اگر دنیا دے اندر باقی راسی وَيَبْقَى وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام اگر کوئی ذات باقی رہنے تو وہ صرف واحد ذات ہے جڑی رب ذو الجلال دی ذات ہے اللہ اکبر بالا دی دوجی عادت آقا دیات پاک فرمیدن میں محمد کو بڑی پسند ہے صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کے لیے سرکار دیات پاک فرمیدن بچے کھیر دے ودے ہوئے نا بیا بچہ دی اکھیں دے ہوتے ہاتھ لے کے پوچھتے تیری اکھیں دے ہاتھ کون لیتی کھڑے آقا دیات پاک فرمیدن بچے دی اکھیں دے ہاتھ دیتے پوچھتے تیری اکھیں دے ہاتھ کون لیتی کھڑے آپ نے فرمایا یہ ادائی میں محمد کو پسند ہے حضرت ابو ہریرہ سے کو پوچھا گیا حضور ادا کیوں ہے آپ نے فرمایا یہ دعا منگو چاہ شالا کرے اکھیں دے ہاتھ کہیں غیر دے نام ہے اپنے دے اللہ اکبر آپ نے فرمایا بچے دی تریجی عادتی میں محمد کو پسند ہے صحابہ نے آرکی دا یا رسول اللہ او کیڑی ہے سرکار دیات پاک نے فرمایا بچے کو تھوڑی جہیں شہ لے ہو چانا بچہ ہوندے ہوتے ہی راضی تھی ایوال جی میں بڑے تھیں دے آنے ہیں نا رج دے ہی سے اللہ اکبر تے سیر تھیں دے ہی سے پہ تے ساڑا رجان دا ہونتا نا ہی کہنی وہ چھوٹے ہاں سے ٹھیک ودیا سے چھوٹی جائیں شہ مل پوندی آئی راضی تا تھی میں دیا سے اللہ اکبر تریجی عادت چوتھی عادت آقا دیات پاک نے فرمایا بچیں دی چوتھی عادت میں محمد کو پسند ہے حضور کیا سرکار دیات پاک نے فرمایا بچے لڑ کھڑے نا بچے ہیں لڑ کھڑے نا محلے دے بچے ہیں برادری دے بچے ہیں رشتہ داران دے بچے ہیں سکھیں دے بچے ہیں لڑ کھڑے نا تھوڑی دیر بھاگ وال بچے ہی کو سمے ہوں دے انہاں دے دل لے بغض کہنی انہاں دے دل دے اندر تکبر کہنی ہوں دا اور انہاں دے دل دے اندر میل کہنی ہوں دی تھوڑی دیر بعد والو وہ کول ڈاؤن تھے کھڑے ہوں دن ٹھڈے تھے کھڑے ہوں دن ایک بے نال آپا سے محبتان دیا پیگاں ونیندے کھڑے ہوں دن تے آقا دیات پاک نے فرمایا بچہ چنگا لگ دائی او ہوئے جنہیں دل لے بغض اللہ اکبر بندہ سر دوتے پٹکا با دیوتا ہوئے 12 گاز دا داڑی تریجے پٹن دے تلے ہوئے 1000 دانے دی تسبیح ہاتھ تے چوئے متھے ہوتے کالے محراب ہوئے دل لے چ رکھے بغض تیرے پٹکے بدھن دا فائدہ کیا ہے تیرے نمازاں پڑھن دا فائدہ کیا ہے تیرے تسبیح پڑھن دا فائدہ کیا ہے تیرا قیام اللیل شام النہار کرن دا فائدہ کیا ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا تو کو دساواں علم والا بندہ کون ہے صاحب علم بندہ کون ہے آقا کون شخص ہے ازل علم دین فانظروا اگر کئی شخص کامل کو دیکھنا چاہتے ہوئے بہتر بندہ کون ہے آقا دیات پاک نے فرمایا لا یکون الرجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ ولا یبتغی بعلمہ ثمنا آپ نے فرمایا اگر چنگا بندہ دیکھنا چاہتے ہوئے تو سب تو پہلے علم والے بندے دی پہلی نشانی اے ہو سی کہ ان دے دل وچ بغض دے دل وچ بغض
کہنا ہو سی تواڈے مزاج دے مطابق تقریر نہ کریندا کھڑا ہواں تا میری مجبوری سمجھا ہے کم عقلی سمجھا ہے کم علمی سمجھا ہے کم فہمی سمجھا ہے مگر کوشش کرے سا جتنی دیر تک کھڑا رہا قرآن ہی ہو سی محمد دا فرمان بھی ہو سی اللہ اکبر کوشش کرا ہے اپنے دل وچ بغض نہ رکھا ہے کڈا ہی نہ رکھا ہے اگر بغض ہے نا دل وچ نماز پڑھن دا تو کو فائدہ کیا ملا کیونکہ نماز کس واسطے پڑھی ویندی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز این وجہ واسطے پڑھو تاکہ بے حیائی تو رک ونجو تے نماز بے حیائی تو رکیں دیئے تے بغض کیا ہے بہت بڑی لعنت ہے بہت بڑی لعنت ہے ابو جال دے دل وچ کیا آئی ابو لہب دے دل وچ کیا آئی عتبہ دے دل وچ کیا آئی شیبہ دے دل وچ کیا آئی عاص بن وائل دے دل وچ کیا آئی عاص بن وائل دے دل وچ کیا لعنت آئی نبی دے دشمن دل دے اندر کیا کچھ موجود ہے صرف نبی نال بغض رکھ دے انہاں نبی نال بغض رکھے اج لعنت حقدار ہیں تو 1400 سال تھی کہ نبی دے دین کو تسلیم کر کے بیٹھے تے تیرے دل وچ نبی دا بغض ہوئے کلمہ پڑھن دا فائدہ کیا ہے نبی دی غلامی دا پٹا گل وچ پاون دا فائدہ کیا ہے اپنے دل کو کرنا صاف اور آقا دی ذات پاک نے کیوں فرمایا اور این فرمان کو درج کرن والے کون ہیں روایت کرن والے کون ہیں بیان کرن والے کون ہیں حضرت عمر بن خطاب دے وڈے پوتر ہیں حضرت عمر بن خطاب ہو نبی دے صحابی ہیں جن دے سائے کولو شیطان ہی ڈر ہوئے اور عمر بن خطاب ایسا خوش بخت انسان ہے دل دی تختی تے جملہ لکھا ہے جڑا ہونی جنت ستا سے کیونکہ آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سرکار دی ذات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے منبر تک منبر تو گھنتے پرلی دیوار تک یہ جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے اور جنت کے اندر کون جلوہ آرا ہیں مسند نشین ہیں آقا دی ذات پاک بھی موجود ہیں ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں عمر بن خطاب بھی موجود ہیں اور کیڑے ٹکڑے وچ موجود ہیں جنت وچ کیڑے ٹکڑے وچ موجود ہیں جنت وچ تے جنت واحد و جائی وے جتھاں موت کہنی جنت واحد و جائی جتھاں موت کہنی تے صدیق اکبر ہی جنت وچ عمر بن خطاب بھی جنت ہیں آمنہ دے لالی جنت چن تے جنت چ موت کہنی اندہ مطلب ہے زندہ ہے تے جماعت اہل سنت تا آج بھی عقیدہ ہے جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے محمد آج بھی زندہ ہے آقا دی ذات پاک بنفس نفیس موجود ہیں ہی وجہ واسطے آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا آسماء جے بندے نے زمین دے جڑے کونے دوتے بہتے میں مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ دوتے درود سلام دا نظرانہ پیش کیتا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا ان دا درود خود میں محمد سنتا اور سننا صفت مردے دی نہیں چلو ایک سرے کے چاکا جا زندہ سن دیں یا مردے سن دیں بہت اچھے ایک دفعہ والے بولو جا زندہ سن دیں یا مردے سن دیں زندہ سن دیں نا صحیح خود بیٹے فرمائے دیں آسما میں محمد سن دیں اور میرے خیال دے آسما اگر علماء دے قدمہ اچ بندہ کھڑ ونے علماء دے قرب اچ بہ ونے زانو تلمستی تے بہ ونے تلامزہ بن تے بہ ونے شاگردی تے بہ ونے تے میرے خیال دے اتو جڑا لفظ مل دے سکوں اے آسما واحد متکلم دا سیگا ہے سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا پڑھن والا جتی پڑھدا بیٹھا ہوئے مشرق وچ باوے مغرب وچ باوے شمال وچ باوے جنوب وچ باوے تحت وچ باوے فوق وچ باوے رنگ دا کالا ہوئے یا گورا ہوئے عربی ہوئے یا اجمی ہوئے بھامیں اچھی آواز نال پڑھے تے بھامیں دل لے پڑھے سندا میں محمد آپ سرکار دیا میں ایدہ ایک حوالہ قرآن مجید دی آیات بینات تو لینا چاہ وال عقیدہ اہل سنت سونا تھی ویسی اور وال جناب کو پتہ لگ ویسی میں مولوی بیان کیا کرنا چاہتے آج بھی اسن جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیں وہ نبی زندہ ہے
نبی زندہ ہے. اچھا ایک سوال کرنا چاہنا میرے کو جواب دی ویچا وال میں تو اکوں جسارت کہنا دے ساں تکلیف کہنا دے ساں تو سلام جیندیاں کو کریں دے وے یا مویاں کو؟ بہت اچھے. جلے قبرستان دے نالو لنگ دے وے سلام کریں دے وے. سبحان اللہ. جلے قبرستان دے نالوں گزر دے وے سلام کریں دے وے تے سلام جیندیاں کو کریں دے مویاں کو؟ جیندیاں کو. تو آڈے 80 سال دے بعد قبرستان ہے جڑے بابے ستے پہن وہ جواب دے سکتے ہیں ویری محمد نال شکوائی مصطفیٰ نال گلہی مصطفیٰ نال بغضی مصطفیٰ نال. یارو کمال ہے تو آڈا بڑھڑ 100 سال دے بعد قبر جتوڑے سلام دا جواب دے سکتے 1450 سال دے بعد امتی دا جواب آمنہ اللہ. اگلا ایک لفظ بڑا پیارا ہے مگر حالی میں جناب دی خدمت نہیں دیونا چاہتا. اترائے 4 گھنٹے دے بعد والد سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب توڑا روح ہے. پہلی بات میں جناب دی خدمت چار کر گیا میں کو تقریر کرن دا ڈانش ہاں بالکل کہنی میں آندھا. انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اثر کرے یا نہ کرے. اقبال فرمی دے اثر کرے یا نہ کرے. آئے ہائے اقبال کو سنن واسطے بندہ باخت دائی اقبال ہوئے تے بندہ اپنے علم دائی اقبال ہوئے. اقبال ہر کہیں کو سمجھ نہیں آدھا. 9 نومبر دی چھٹی کرنا اقبال سمجھ نہیں میں آدھا. جیا اے سلوٹ مارتے تے پھول راکتے تے واپس آتے سلوٹ مارتے اتے گارڈ کھڑاتے واپس آمن اقبال سمجھ نہیں آدھا. اقبال سمجھ مدرسے دے اندر 14 سال درس نظامی 2 سال تخصص فی الفقہ 2 سال تخصص فی الحدیث 2 سال تخصص فی التفسیر 19 سال دے بعد کئی مئی دے لال کو اقبال سمجھ آوے تا آوے ورنہ ہر دے دل لے اقبال نہیں آ سکتا. اقبال اپنی اممہ دا دودھ ودے پین دیا اپنی اممہ دا سرے کی سمجھ آندی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے. اچھا اممہ دا دودھ ودے پین دیا تے میرے خیال ہے دودھ پیمن دی ایک بال دی مدت کتنی ہوندی ہے 2.5 سال. اندے کل تھوڑی جن زیادہ 3 سال اندے کل زیادہ بس تھوڑا تو تھوڑا عرصہ 2.5 سال زیادہ تو زیادہ صرف 3 سال ورنہ 2.5 سال تک. اجاں آپ 2.5 سال دے کہنا تھے ہم دودھ پیندے ودے. آپ دے ابا جی اور عیسائیاں دے دفتر دے اندر کام کرن واسطے تشریف گن گے. عیسائی نے آپ دے ہوتے اتنا عقیدہ راقیدہ آئی کہ جتنا میرا کاروبار ہے نا یہ میں توڑے ہینڈ اوور کرے نا تو صحیح معاملے کو سمٹاؤ. آپ نے فرمایا میں تیری منت ہی کہنا کرے ساں اور میں تیرا محتاج ہی کہنا تھی ساں. شرط ہے کہ میں تیرے کل وقت دے پیسے ضرور گھن ساں. جڑا میں تیرے کو وقت دے ساں ہوں میں معاوضہ ضرور گھن ساں. انہوں نے کہ ٹھیک ہے. 1 مہینے دے بعد آپ تنخواہ گھن کے گھر آگے. آپ دی والدہ ماجدہ کو آپ نے تنخواہ پیش کی تھی. آپ نے جلے پیسے ریٹھے نا آپ نے فرمایا اگے آنا ٹکا آن لیں دے آوے آج ڈھیر سارے پیسے آنے دے وے کس پیڈو ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو بتا گئے نہیں. انہوں نے کہا کیا؟ آپ فرمایا فلانے دے دفتر دے اندر کام کرے نا وہ عیسائیت مذہب دے ہوتے قائل ہے. این وجہ واسطے میں اندے کل وقت دینا اندے کل وقت پیسے گنا اور میں کو اللہ سے ذات پاک نے بر سرے روزگار بنائے اور اللہ دی ذات پاک نے سکو بچے اندر ریس کری تھے. آپ نے پیسے تک گھنتے رکھ دی دے مگر آپ دی اماں جی اور چرخہ چلیں دیا ہیں پتہ نہیں سمجھ دے وے چرخہ کتیں دیا ہیں. آپ چرخہ کتیں دیا ہیں. آپ بازار دے اندر گئیاں پیاں محلے وے گئیاں پیاں. آپ نے اتو ایک بکری خرید کی تھی. بکری خرید کرتے اپنے گھر چبد ہونے اپنا دودھ پلاونا چھوڑ دی تو نے بکری دا دودھ ڈون دیا ہیں تے اقبال کو چپی لے دیا. اجاں کھیر پیون والی مدت پوری اقبال دی کہنا تھی آئی. جڑن گھر دے اندر تنخواہ آئی ہے نا ہولی ہولی سمجھائے ہولی ہولی بالکل جلدی نہیں بولنا بالکل اہم مسئلہ ہے. جڑن تنخواہ گھر دے اندر آئیے اقبال نے اممہ نے اقبال کو دودھ پلاونا چھوڑ دیتے. بھالے دے گرامی پوچھا کیوں دودھ پلاونا چھوڑ دیتے. آپ فرما اگے رزق ہی حلال ہون کام کھڑا کرنے عیسائیاں دے دفتر دے اندر میں کو نہیں پتا یہ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے. پہلے میں مفتی کو پوچھ ساں بھل بھائنتے میں ان تنخواہ کو استعمال کرے ساں اور اپنے بچے کو میں دودھ پیلے ساں او نہ ہوئے کہ نہیں اون کبات دا لکمہ پیٹ چاوے دودھ بنے اقبال پیوے کہ نہیں محمد دا گستاخ نہ بنے.
تنخواہ کی 80,000 گزارا تھی ویندے جنے اتو اللہ دا فضل 20,000 ہی بن ویندے واہ مشین اے اتلا اللہ دا فضل کی ہیں بچہ کو حرام کھواتے آج بچہ پیوتا آقا نہیں پیا منے دا ماں بیٹی کے ذمہ کہنی بیٹی ماں دے ذمہ کہنی پیرا کو بھائیتے ہوئے تبیز دے اولاد نہ فرمان تھی چکی ہے کھواؤ حرام شکوہ رب الراشی والمرتشی کلاہما فی النار لینے والا رشوت دینے والا تو نچا ایسا 1000 روپیہ جب تک نہ دے اسا کو نکل نہیں مل دی اندھے گل چھرے پہ اٹھ دین رب دی ذات پاک دا کرم بابا کرم کوٹھی چبنوائی تے کوٹھے دے متھے دے ٹکماما لفظ لبا دیتا حاضر من فضل ربی یہ سارے میرے اللہ کے فضل سے بنی کری ہے رشوت سے نماز پڑھو پیٹ چ لقمہ حلال دا کہنی تو یہ نمازاں پڑھیاں دا فائدہ کہنی دھاڑیاں رکھاؤ پیٹ چ لقمہ حلال دا کہنی تو یہ نمازاں پڑھیاں دا فائدہ کہنی طواف حج دے ونج کرو اگر پیٹ چ لقمہ حلال دا کہنی تو یہ طواف کیتے دا فائدہ ہی کہنی بھیڑاں دیا مڈیاں اساں کھا دیا سود دے کاروبار اساں کیتے پرافٹ دے کم اساں کیتے لوگاں دے ہوتے مطالبات اساں کیتے لوگاں دے معاملے سلجھاون دے وچ کردار ساڈا انداز دیا تارے کل پوچھنا چاہنا دا ساؤ تا صحیح لقمہ حلال کہتے سیلاب نہ آویں تا کیا آویں زلزلے نہ آویں تا کیا آویں مہنگائی دا طوفان نہ آویں تا کیا آویں چاچے عمران نیازی مہنگائی چکیتی ہے کدو چکیتی ہے قرآن نہیں پڑھا ومن آرد عن ذکری فإن لہو معیشت دنکا ونحن یوم القیامت آما قول رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا قول کذالکا تتک آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسا آپ نے فرمایا نہ لوہاراں دوتے دوسرے میں نہ نیازیاں دوتے دوسرے میں نہ چودریاں دے دوسرے میں نہ امانہ دوتے دوسرے میں اپنی ذات تے ذرا غور کر میرے قرآن نال منہ تو چو موڑے تے کو رزق دے ماں میرا وعدہ 1400 سال پہلے دا ہی جنن تو میرے قرآن تے میرے ذکر تو منہ موڑیں دا پہ میں رب تیری معیشت تیرا کاروبار تنگ کریں دا بیاں دو تے شکوے کھڑے کریں دے کنا اپنی اصلاح کیتی ہے سارے بابیں دا پہلا طریقہ ہوندائی سارے بابے سویر نال اٹھ دے ہن قرآن دی تلاوتاں کریں دے ہن آج سارا چھوڑ اٹھ دے تھڑو موبائل چین دے دیکھاں دا صحیح ان باکس ہے اللہ دی طرف کو میسیج آگے سارے بابے رات کو بستر تے سمدے ہن سورت ملک دی تلاوت کرتے سمدے ہن سارا چھوڑ جب تک ترائے فلمہ دے کے نہ سمیں ان مشین کو نیندر نہیں آن دی سچا کھائی ڈاکٹر اقبال سرکار زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہین بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ چوی سال سارے بچے دی چھوڑان دی عمر ہے خدا دی قسمیں چھیمہ کلمہ نہیں آدھا ایمان دی شرطی نہیں آدھا دعائے قنوت نہیں آدھی بابا مار منجے دعا دی طریقہ نہیں آدھا دعا نہیں آدھا دعا دا انداز نہیں آدھا پیو تیرے واسطے کیا کیتے تھے تین پیو واسطے کیا کیتے پیو نال دو کھا سرے کی دا ایک جملہ میں پکائی ودا تواری سماعت حوالے کرنا جڑا پیو دا کہیں نہیں ہو کہیں دا کہیں نہیں میں تقریری مجھے واسطے کرن واسطے کہیں نہیں آیا بھئی میں ہی میں تو سمیں کوئی 2 روپے چلے سو تو میں تو جنتی ٹکٹ دے دے چلا وے تھا اقبال بھائی طرح فرمین دے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیع و بصیر
سریکی دا ایک لفظ بھی آئے وہاں دے سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جو گیا رچے ہی کوڑ دے بدلے ساکو مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال نرلدہ کچے لکھ جو کوڑ کو پوچے مارو سچ ہمیشہ سچے پیر بلے شاہ صاحب بیٹھن بلے شاہ صاحب آئے ہائے کیسا مرد کلندر جوان ہے مولوی دی نظر فارے گئی پر اے پتہ کہنا ہی فقیر دی نظر مولوی فارے گئے مولوی فتوہ لا دیا کہ جائے بابا خسرے نال باندھے ہجڑے نال باندھے عورتیں باندھے اے پتہ کہنا ہی بابے کو چاہدے روڑی علی جادو تے وائنتے پورونے تے بابا یہ ایسا کام ہے لائی آپ نے فرمایا شہر دے تسا سارے راندے وے نا آؤ جو توڑا پرانا شہر مک نہ ونجے جتھا میری قبر بنائی وے جے شہری تھائیں آباد نہ کرا میں کوئی محمد دا غلام نہ تے پیر بھلے شاہ سے بیٹھے فرمیندن جھوٹ دا سودا ہتھو ہتھ سچ دا سودا ٹاما ٹاما شکل دا لگ دن سارے بندے پر اندر دا بندہ ٹاما ٹاما پہلی بات اور ان لفظ کو آکھن والا کون آئی حضرت عمر بن خطاب دا وڈا پتر حضرت عبداللہ ابن عمر انہاں دی اولاد وچوں اج بھی پاکستان وچ دو پتر ستے پین حضرت عبداللہ ابن عمر دی پتراں وچوں ایک حضرت خواجہ غلام فرید ایک بابا فرید ایک بابا فرید الدین گنج شکر اے بھی حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چوہن آپ فاروقی خونن اور ایک خواجہ غلام فرید آپ بھی فاروقی خونن حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چوہن مگر اے جوان ذری ٹھڈا ہے اے جوان ذری ترکڑا ہے کیونکہ مدینہ جڑا ہے اے ٹھڈا ہے جڑا مکہ ہے ذری تتا ہے جڑا مکہ ادے جلال ہے جڑا مدینہ ایڈے جمال ہے بھائی طرح کا جڑے مکے دے لوگوں نے پھکے لوگ ہیں جڑے مدینے دے لوگ ہیں مٹھے لوگ ہیں کیونکہ جڑی مکے دی نشانی وہ پانی ہے جڑی مدینے دی نشانی ہے وہ کھجور ہے تے جڑا پانی ہوندے ایدہ خود دا ذائقہ کہیں نہیں ہوندہ اے وال کمیسٹری چلے ہوئے سو والو تو فارمولا گھننا پوسی وال کدیں ٹیسٹ کراونا پوسی وال تو کو پتہ لگ زی ایسا پیر سڈائی یا ڈاکٹر سڈائی یا ایسا کوئی کیمسٹ سڈائی کہ کچھ سڈائی ایسا جاٹتی نہ بے کے چگین جانے دے بھائی بس اڑے نہیں سے ویندے کیونکہ مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں سا کو حکومتی آخری تے بے مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے پچھلی حکومت ایک بڑا سرا چاچا وزیر آئی سائنس اور ٹیکنالوجی دا وزیر آئی مولوی ایک دفعہ ٹوٹر دوتے آخری تائی وہاں کہ این دفعہ رمضان شریف 14 رمضان کو پہلا روزہ ہو اسا ہوئے پڑھے لکھے کہنی ہوتے دنیا دے اندر سب تو اعلیٰ ڈگری وے قرآن دی اعلیٰ ڈگری ہے قرآن دی ساری دنیا دے ڈگریاں ہیچن قرآن دی ڈگری یہ لفظ سارے آکھنے کو جو قرآن دی ڈگری اعلیٰ تے جندے سینے چ قرآن کھڑے ان پڑھے جاہل ہے الیٹریٹ ہے جاہل مطلق ہے مجھول مطلق ہے جن 14 سال قرآن مجید کو پڑھے اجائیوں کو تساں الیٹریٹ تے ان پڑھتے جاہل کڑیا دے وے دساؤ تا صحیح مسلط تے کھڑاتے تساں پیچھو کیوں کھڑ دے وے تساں خود گتی کرو مگر امامت قسمہ دو ہیں ایک امامت صغرا ایک امامت کبرا جڑا چاچا شہباز شریف این وقت حکومت تے بیٹھے اے امامت صغرا تے بیٹھے جڑا این وقت مسجد امام ہے اے امامت کبرا تے بیٹھے اگر چاچا شہباز شریف آج پاکستان دے دورے دے اندر ٹورے تے ملک دے اندر ٹور دا ہویا صوبے وچ آوے پنجاب ہے پنجاب وچ ضلع ملتان ہے ضلع ملتان نوابپور روڈ دے آوے ہی محلے چاہتے وڑے تے نماز دا ٹائم تھی ونجے امام اگو کھڑسی چاچا شہباز شریف وقت بادشاہ پچھو کھڑسی ہی دے کول پوچھا ونجو وقت بادشاہ تھی تے تو پچھو کھڑے ہیں امام صاحب اگو کیوں کھڑے ایو کچھ آگ دیسی میرا منصب گھٹ ہے امام دا منصب زیادہ ہے تبال آکھنا پوسی سارے دی شایاں گھٹ ہیں جڑا مسجد دا امام ہے ای دی پاور حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لا یکون الرجل عالما آؤ تو کو عالم دی نشانی ڈساما آئے پٹکیں نہ بھولے کرو چولیں نہ بھولے کرو تسبیحیں نہ بھولے کرو محراباں نہ بھولے کرو عالم کو ڈٹھائے دا این شے گلو دکھائے حتی لا یحسد من فوقہ کہ نہیں بغض دا نہیں رکھدا جین دے سینے وچ بغض ہو سی اڈے علم
اپنے دل کو صاف کرو بس. جے اگر مولوی دل صاف کرے تو مقتدی کرے. جے امام ستھرا کھڑا ہوئے تو پچھوں ہن مقتدی ٹر گئن دے امام ٹر گئن. مقتدی ہن شاہ رکن عالم تے امام ہن بہاؤالدین. آئے کل دی گال ہے کل دی. اللہ اکبر. تذکرہ اولیاء پاکستان دے اندر چھوٹا جی حوالہ ہے 7 سنابل میر عبد الواحد بالگرامی کتاب ایک لکھی. اس بڑی پیاریاں کتابیں ہیں. کوشش کیتا کرو کہیں ملے فارغ ٹائم مل ونجے نا نبی دی سیرت دی کتاب پڑھی کرو. پب جی نہ کھیڑے کرو گندی شاہ ہے. ارطغرل ہی نہ لکھا ہے لگ گئے ارطغرل دے قوم ساری لگ گئی ارطغرل جنہی اسلامی ڈرامہ ہے. 1400 سال تھی کہ قرآن ہے. قرآن چ اسلام نظر نہیں ہے ڈرامہ اسلام نظر ہے. میرے بھائی یہ جنہیں کتاباں بھریاں پہ تاریخ دیا یہ ساریاں مساق کرو انہاں کو مان کے لوڑ دے دریا ہے انہاں کو خاک چا کرو. تو کو ڈرامے جو اسلام نظر آگے ڈرامہ ہی ہوں دے ہوئے. حقیقت دیکھنی ہوئے کتاباں پڑھو. سارے بابے جنہیں کتاباں لکھیں جلو بوہڑ گیٹ دے اندر خدا دی قسم ہے کتاباں کوئی نہیں گندا. مگر کیا کروں جیڑا ملتان بوہڑ گیٹ دا گندا پانی نہ اتھائیں کھڑے کتاباں اتھاؤں مل دیا بھئی. اے ساری شومی قسمتی ہے. پاکستان دے اندر کوئی ایسا نظام بن چکے اللہ دی قسم ہے جڑی جراثیمہ تو پاک شائع اساں کھاونی آئی وہ سا کو مل دی جراثیمہ لی جاد ہوئے. سبزی سا کو گڈر تو مل ویندی ہے. سبزی سا کو روڈ دے فوٹ پاتھ تو مل ویندی ہے. سبزی سا کو روڑی تو مل ویندی ہے. سبزی سا کو چوکی چو مل ویندی ہے. مگر جتی چوکے پہ ویسا نہیں گھندے. اساں جتی گھننی ہوئے تا ٹھڈی مشین لگی پہ ہوندی اے سی تے اتے شیشے پہ ہوندے. شیشے دے وچ جتی پہ ہے. جتی جراثیمہ تو پاک ہے. او پیران چ پیسو والا لیٹرین ویسوں تے جڑی چیز کھاندے پہ جراثیمہ نال بھری پئی ہے اوہ کھاس. نظام الٹ. مک گئے ہیں مسلمانوں مک گئے ہیں. اے ملک صرف چلدا پہ تا رب دی رحمت نال چلدا پہ یہ نظام شدام کوئی کہے. مزہ تا ہے جتی ملیا روڈ دے فٹ پاتے تے سبزی ملیا جراثیمہ تو پاک. وہ ہکا دکان ہٹی آئی کھڑی ہے ہٹی بڑی کھڑی ہے وہ چیزہ پالی بہو تھاؤں کوئی سبزی مل بھی نہیں وچوں باقی ساریاں سبزیاں بارو پڑا. میں کو ہٹی آ گئی تو شاپنگ سنٹر آ دیو سو پڑھے لکھے تھی ہوئے تو سن آسان بھائی جاہل لوگ ہیں. ہٹی سڑے کراڑ دی ڈیوا جت نیت بلے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نیت کرے 5-7 مرن گوانڈڑیاں تے باقیاں نو تاپ چڑے گلیاں ہو جان سنیاں تے ویچ مرزا یار دی. آسان بابے فقیر جن لوگ ہیں پسند آگی اسے تھا ٹھیک ہے ورنہ وڈے وڈے سونے سونے خطیب ودن جنہ دا مول 75,000 ہی ہے. خدا دی قسم ہے چنگے بھلے بتھاڑے نو مول میں اللہ دی قسم ہے یہ دے کیا دس تلو رکھتے اتو تک اروار چاٹے پار چاٹے لوٹے سودی جھلال چاٹے مک گئے. پیو مویا پہ مولوی کو فون کیا دینے 5,000 دے مر رہے پیو میڈا مویا پہ 5,000 ہی مہینے ہوں. سب بزنس مین ہیں سب دکانداری تجارت ہے. عبادت ختم تھی گئی ہے. مخلص پن ختم تھی گئے. احساس ختم تھی گئے. آج روڈ دیتے جلدے ہیں بڑے بڑے پمپ کھڑے ہیں اتے ٹھڈے پانی والے کولہری کھڑے ہیں. کولہر تا کھڑے جنجیر لگا پہ گلاس بدھا پہ جڑے ملک ربڑ دا گلاس محفوظ کہے نہیں اتھا ساریاں عزتہ محفوظ ہیں. مسلمانوں موک گئے ہیں ساڑھا ایک نا ہے قلعہ دوتے چڑھو ایک بڑا سارا باب کھڑے باب قاسم. پتہ ہے باب قاسم کیوں نہ رب کھا گیا ہی محمد بن قاسم جرن آیا ہی علاقے کو فتح کرنے نہیں گیٹ ہی چوہاتے وڑائی ساڑھا نا ہے 7 برے آزمان دے اندر صرف مسلمان دا نا آوینیا کفر دے ایمانہ زلزلہ پہ ویندائی ہونا سارے پندے ویندے. جڑن دا رب دے گو سیر جھکاونا چھوڑے سے اللہ مخلوق دے گو جھکاونا شروع کر دیتا ہے. جڑن دا رب کلو منگنا چھوڑے سے اللہ مخلوق کلو منگوانا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا میرے کل نہیں منگدانا آتے کو بندے دا محتاج نہ کرا تا محمد دا رب بھی نہ کرا.
کہ رب دا دروازہ کیوں چھوڑے سے؟ کہ اللہ کہنی، رب کہنی، زندہ کہنی، حیو کہنی، قیوم کہنی، ہمیشہ واسطے ذات کہنی۔ ابا گھر وچ بیٹھا ہوئے تے چاچا ہی گھر وچ بیٹھا ہوئے، پتر چاچے کو پیسے چا منگے، چاچے دے ونجن دی دیرے، ابا بال کو پکڑ دے منڈ کڑھے سی، آکسی میرے ہونے چاچے کو کیوں منگا ہوئی؟ پتہ چل گیا چاچا کو بندہ منگے ابا کبڑی دے۔ اللہ فرمینے جلے میں ہاں پیا بیاں کو کیوں منگ دے؟ میں ہاں نا میرا دروازہ کیوں چھوڑئی؟ میں رب دی ذات پاک کو ایک دفعہ مانگتا صحیح، اللہ کدن منگا فرمایا میں آنکھ نہیں دیتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وا مانے اور اذا مانے جنن، سائل مانے منگنا، من کا مانے تیرے کولو، عباد مانے بندے، جی مانے میڈے۔ اے محبوب جنن میڈے بندے تیرے کولو منگن واسطے آمین۔ اے وال بندیاں دی مرضی ہے جیڑا کچھ منگن، اے وال میرے سائیں دی مرضی ہے جیڑا کچھ دے۔ چھوٹے میری بچیاں میں آرام کر دے بہت توجہ۔ جنت واحد ہو جاہے جتھا موت، قرآن دی حکایت دے وانچ حکایت دے وانچ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ دیکھ نبی ہیں جدنا حضرت ادریس علیہ السلام صدیقاً نبیہ، سچے نبی ہیں، سونے ہیں، غیب دیاں خبران رسیں دیاں، نبی ہوندے ہوئے ہیں جڑیاں غیب دیاں خبران۔ آپ نے ایک اللہ دی پاک برگاہ چار کی دا اللہ میری زندگی کتنی ہے؟ اللہ دی آتے پاک نے فرمایا جتنی تے کو زندگی عطا کی تھی ہم تیرے سامنے موجود ہے۔ آپ نے اللہ دی پاک برگاہ بچ عرض کی دا اللہ اگر میری زندگی پوری تھی ویسی، حیات میری مکمل تھی ویسی، تو کیا کرے سے؟ اللہ فرمایا موت۔ فرمایا تو دے سے؟ فرمایا دے سا میں مگر تیری روح قبض کرن فرشتہ سے۔ فرمایا نا کیا ہے؟ فرمایا اسرائیل۔ آپ نے فرمایا جڑا اسرائیل ہے وہ میری روح قبض کرے سی؟ اللہ فرمایا ہاں۔ فرمایا اللہ سارے دی روح قبض اسرائیل کریں دے؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہی کریں دے۔ آپ نے فرمایا اسرائیل مریں دے؟ جی ہاں۔ فرمایا کہیں نال یاری لیں دے؟ فرمایا آج تک یاری لئی کہنی سی۔ آپ نے فرمایا تو کیا کہنا چاہنے؟ فرمایا میری ہندے نال یاری دلوا۔ اللہ دیات پاک نے فرمایا یاری لائی کہنے سی؟ فرمایا یاری دلوا۔ اللہ دیات پاک فرمایا آج تک دوستی لائی کہنی سی مگر تو کیوں آدھے؟ فرمایا یاری دلوا۔ فرمایا تو کیوں آکھنا چاہنے؟ آپ نے فرمایا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں مارنے میری یاری لوا چاہ بھاویں مارنا سی ارمان تا کہنا ہو سی یار دے ہتھوں دا مرسا۔ تے یاران دے مان بڑے ہونے، دوستان دے مان بڑے ہونے، مگر دوستی مخلص علی ہو، اخلاص علی ہو۔ آپ نے فرمایا جتنا تو گھاٹی یاری لاتے کو مرے سی ہو، آپ نے فرمایا مارے میں انکار نہیں کریں دا بجدہ نہیں فرار نہیں تھی دا مارے سائی مگر ایک دفعہ دوستی تا لگا۔ اللہ دیات پاک نے فرمایا اسرائیل جی۔ فرمایا میرا ایک بندہ ہے ناؤں دا ادریس سے منصب کو نبوت دیتے ہیں وہ آدھے میرے نال دوستی لا لینے ہی دوستی۔ آپ نے فرمایا دوستی لے سا مگر اللہ میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کئی شرط ہے؟ فرمایا دوستی میں لے تھا، یاری میں لے تھا، روحی میں کڑھے تھا۔ ہاں فرمایا تائیں کیوں آکے روح میں کڑھے تھا؟ ہوں آکے اللہ سے میں ڈھے ساری دفعہ ڈیٹی بیٹھا جلے تیرے اپنے دیواریاں دیوال تو اپنا نظام بدلا رہے ہیں۔ تے اپنے ہوتے تے بندہ نظام بدلا ہی دیں۔ اساں بھامیں کوٹی جو ڈھکی جو پہ کوئی انصاف شنصاف ہے نہیں، اڈے رولا پہ ونجے 12 بجے عدالتاں کھول ویندے نظام بدل ویندے۔ شاکر آکھا یوتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ، ای ہو جائیں ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ، پڑھو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے چیلے، منافق تو تا بہتر ہے کافر نہ رکھا جا۔ اے پاکستان دے لوگو پلیتیاں کو مکا دے وہ، نتا جائندہ نہ رکھے اے نہ حکو ولا دے وہ۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یاری لگ گئی۔
فرمایا تو اے دسا بھئی تے کو کیویں پتہ میں اپنے تے نظام بدلا دینا؟ تری توجہ ہے؟ نظام بدلا دینا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے دلیلہ دیما ثبوت دیما پروف دیما، فرمایا دے دلیلہ ثبوت دے پروف دے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے چھری کو بنائے تو سا کپن واسطے، بھاگ کو بنائے تو سا ساڑن واسطے، پیٹ کو بنائے خوراک کو ہضم کرن واسطے۔ جلے ابراہیم دے ہاتھ چھری دی ویندے وے، پتر کو لٹ ویندے وے، گلے ہوتے چل ویندے ول چلن دا نہیں ویندے، نظام دا بدلا چھوڑیں دے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے یہاں بھادا کا میں ساڑنا، جلے ابراہیم کو نمرود چیخے سٹویں دے، چیخے سٹویں دے وے وال سڑن نہیں ویڈیں دے، والی ٹنگا تھیون نہیں ویڈیں دے، حتیٰ کہ تساں بچا چھوڑیں دے وے، نظام تا بدلا چھوڑیں دے وے۔ حضرت یونس نبی کو مچھی دے پہ وَسَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جلے بچی دے پیٹ یونس نبی ویندن کئی دی مہارا تک مچھی دے پیٹ چرندن، جلے واپس اندن والی ڈنگا تھی ہویا کہیں نہیں ہوندا۔ اللہ پیٹ چرک وینے والی گلن نے دا میدے جڑی شے ونجے وال ہاری ہضم تھی ویندی ہے، مگر مولا بچا چھوڑے نے، تو اپنے دو تے نظام بدلا چھوڑے نے۔ تیرے بندے نال یاری لاما میں مرن دا ٹائم تھی ونجے، تو آکے ہاتھ ایک پاسے بندہ میرا روح میں قبض کرے سا، میرے نال وعدہ کر یاری بھی میں لے سا، بندے دی روح قبضی میں۔ اللہ دی آتے باغ نے فرمایا وائن دوستی بھی تو لاتے، روح قبض بھی تو کر، یاری لگ گئی۔ جلے یاری لگ ونجے وال بندہ بھامے ہیڈ محمد اللہ تعالیٰ تو ہی میندہ پیا ہوئے دے، ڈاکٹر صاحب کو مل دے چاہ پی دے وال میں بان بو سانی آیا وداؤں دے وال ڈاکٹر صاحب کو آگ دیتا میں ذریعے چاہ بڑکاؤ میں آئیوں وال جیرلے یاری لگ گئی وال بندہ ایڈو والے ایڈہیں ایڈو والے ایڈہیں ایڈو والے ایڈہیں وال گھاٹی یاری لگ گئی وال ایک بابا دے، جب پیار ہاتھ سے بڑھا تو سارے تکلف مٹ گئے۔ ایڈی گھاٹی یاری لے گئی وال تکلف مٹ گیا، اجھا کی لے گئی گھاٹی یاری ازریل جیرلے آوین یار کو مل کے وال ونجن، یار کو مل کے وال ونجن، یار کو مل کے وال ونجن۔ ایک نیورائی میں ڈاڈی گھپ چھپ لگی پئی ہے، آپ نے فرمایا ادریل انہاں کے جی، آپ فرمایا مرے سے کڈن، وہاں کے وقت آیا جڈن، وہاں کے کوئی ریت شیت، وہاں کے جلے او نہیں کریں دا، میں کس واسطے کراں؟ آپ فرمایا تیری میری یاری نہیں، آپ نے فرمایا یاری ایک پاسے جلے ہوں دا آرڈر آ گیا، میں ایک لمحے واسطے تے کو مہلت کہنا دے ساں، وقت مقررہ تے آساں۔ آپ نے فرمایا آسے کر لے، فرمایا جلے ٹائم تھی ونجے، آپ فرمایا آج تک کہیں کلو ٹائم کلو پہلے آئیں انہاں کے کہنا، فرمایا کہیں کلو بعد چی آئیں انہاں کے کہنا۔ آپ نے فرمایا کی میں ٹائم دیتے آنے انہاں کے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وقت مقررہ تے آنا نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، ٹائم تے آنا روح قبض کرتے چلا بنا۔ آپ نے فرمایا ٹائم دیا نا انہیں کہ جی آپ فرمایا آج تک کئی کلو ٹائم کلو پہلے کہنے آیا تھا انہیں کہ کہنا، فرمایا بعد چی تک کہنے آیا انہیں کہ کہنا۔ آپ فرمایا ایک دفعہ والدہ سا آج تک کئی کلو ٹائم کلو پہلے تک کہنے آیا انہیں کہ کہنا۔ آپ فرمایا بعد تک کہنے انہیں کہ کہنا۔ آپ فرمایا والدہ سا ٹائم دیا نا انہیں کہ جی آپ فرمایا آج تک کئی کلو ٹائم کلو پہلے تک کہنے آیا انہیں کہ کہنا۔ حضرت ادریس نبی فرمایا میرے کو دٹھے ویلے آوے نے وہاں کہ تیرے نال یاری ہے نا۔ آپ فرمایا تُسا آدھے وے یاری ہے انہاں کے جیا، فرمایا اگے دعویٰ میں کریں دا میری یاری ہے، ہون تُسا آدھے وے میری یاری ہے، ہی دا مطلب ہے تُسا ہی میں کوئی یار بنائی ودے وے، میں تو کوئی یار بنائی ودے۔ آپ فرمایا ہی کوئی دہیں، آپ نے فرمایا والے ایک گال کرم انہاں کے جیا، آپ فرمایا یار یاراں دا آکھا منے دے نہیں وہاں کے جیا، فرمایا لاڈ پورے کریں دے نہیں وہاں کے جیا، فرمایا والے ایک آکھا منواما منے سو انہاں کے منے سا۔ آپ فرمایا والدہ سا ایک آکھا منواما منے سو وہاں کے ہی کوئی دا میرا تو یار ہیں، یہ تیڑا آکھا نہ منے سا دبیا کے نہ منے تھا۔ آپ فرمایا جڈن دا مرن دا ٹائم آسی، روح کڑھے تھے پرواز کر دے چلاوے تھے، میرا دل دے ذریعے کی میں روح کاٹ چاہ دے وال پاچ۔ ذریعے گروہ آپ نے فرمایا اللہ سے یہاں جنرال یاری لوائی دا وہ دے ذریعے گروہ کٹ چاہ دے وال پاچا، اللہ فرمایا یاری لئی نبھا جا۔ جتنا یاری لئی کرو وال ہائے ہائے نبھائی کر، لالچ نہ رکھائے وال ہاں ہی گالے ڈھیسریاں گالی میں کار چھوڑا وال میں ڈر دکھڑا شہرے چاہیا کھنا تو اگر فون تھی ویسے وال میری گڑی روک ویسی ہاں تو سائیں میں نہ کہتے تھے فون ہی کر دیتا جنہیں آندھی پئی وے وال مولوی جو تے کھڑے ساری اوقات دے دیا کوئی تو سن بڑے لوگ ہی وے سونے لوگ ہی وے، مگر نبی دے غلام بنتے رہو، آقا دے تابعدار بنتے رہو۔
اساں لوگ غریب لوگ تھی نہیں ہیں تو امیر لوگ ہی وے تو نے دل چ نبی دا پیار ہوئے دنیا دی محبت کہیں نہیں وے ہر شے کہیں نہیں وے ہر شے ختم تھی وے سی اگر ہر شے راونی ہے نا نبی دی محبت خدا تو کو دیتی ہے نا اللہ دی راہ چ دیتی رکھو ونڈائی رکھو خدا دی قسم ہے ڈے سارے مان کرن والے دولتاں دے ہیں خدا دی قسم ہے جلے مر پوندے چندے پیسے کٹھے کر دے کفن پا دے گھر میاں محمد بشیر سرکار فرمیندے نے وارثا مان نہ کر وارثاں دا رب بے وارث کر مار دا کنا دولتاں دے او دھیندے تے مان نہ کرائے مان جڈا نہیں کرائے رب دی رحمت تے محمد دی غلامی دے کرائے اج اساں غریب لوگ ہیں غریباں دے بال ہیں خدا دی قسم ممبراں تے کھڑے ہیں تواڈے کول ذمہ دار زیادہ کہیں نہیں سے محسن نقوی ایک لفظہ کہیں ہاں لحد کھتے دے حدے جن کے آنگن میں ہو غریبی کا شجر محسن ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے اسا غریب لوگ تو ممبران دے بیدے تو کوئی گال کروں تو کوئی مولوی دی گال کھان دی بے 150 روپے دے اتے تھڑوں 220 چکریں تو سا خوشی ہوئی سارے گئے کھڑیں پیٹرول پہنچ وہ کیا ہے کہیں دھاڑ ہے وہاں کے مہنگا دینا اساں جو چندے منگی رکھیں وہ امام سے دی تنخواہ رہے ہو جنگنے کوئی سارے گل ہے صدقے تھی ونہیں قوم تو اللہ دی قسم ہے سیانی قوم ہے چاچے شباز شریف جو 2000 دیتن ساری قوم بھی جو بھاج پڑی وہاں کے گہنا وہ 2000 گئے بھائی دیکھو 1.5 لاکھ روپے دا ڈاکٹر صاحب 1.25 لاکھ روپے دا موٹر سائیکل ہے 1,16,000 تے ہاتھے موبائل ہے 70,000 مڈی کیتی تھی گئی کول پونے 2 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے دی مڈی چاہ دے ویندہ پہ 2000 گھنن این دے کول وڈا کوئی یتیم ہے واہ بے نیاز مک گئے ہیں مسلمانوں مک گئے ہیں میں تو تقریری میں کرنا ہوں نا لوہا ہے نا لوہا اندھو تے زنگ لگ ونے اندھو تے رنگ لے سو یا پہلے ریگ مال مرے دو میں وہ استعمال کرتا میں دا پہلے زنگ لاوے ور رنگ جو مارا تاکو کوئی پتہ لگے کوئی رنگ ساز ستھرا ہے رنگ جو لاگے رنگ کھڑے تے وال سارے بابے آدن پاک پتن دیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہووے خالص مدینے دا پر رنگی ہووے معین الدین دی روح کھڑ چاڑ بیٹھے ہوئے اللہ سے یہیں میں آتا ہے اللہ سے مرمی میں کھٹ چاہتے ہیں فرمایا اللہ سے مرن دا ٹائم تھی گئے اللہ فرماؤں تے کو آکے مار وہاں کے صرف میں زیکہ چکھایا اچھا اسا موت دا زیکہ چک دیں سارے مولوی سارے مگر لگ میں مر گئے بولے بھلا کوئی زیکہ چکھن والی مر دے کلو نفسن قرآن یار کون کہتا ہے مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر اے تو سا زمینہ گھندے دیندے ہی وے نا گھندے دیندے ہی وے نا انتقال تھیندے اچھا جیڑی زمین انتقال تھی وے مر ویندی واہ بھائی واہ کدھے چلے گئے وے تو سا اور غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اساں تو کو دسواں موت کا مقصد کیا ہے خدا دی قسم ہے موت فنا تھی من دا نہ نہیں وے موت محمد دی زیارت دا نہ نہیں موت مصطفیٰ دی زیارت فنا تھی مؤذن رسول حضرت سید بلال
آپ جلے اپنے ملک شام میں ستے پہ نے آپ دی گھر والی آپ دے پیر بیٹھی گھٹیں دی آئی آپ روندے بیٹھے ہیں آپ دی گھر والی تے حضرت بلال سے کھل دے بیٹھے ہیں آپ دی گھر والی پوچھا ہے روندے کیوں ہی بے آپ نے فرمایا تو کھل دی کیوں ہے آپ نے فرمایا تو سا کھل دے بیٹھے ہوئے میں روندی بیٹھی ہیں آپ نے فرمایا تو رومن دی وجہ دس بی بی اور فرمایا تو سا کھلن دی وجہ دس ہو آپ نے فرمایا تو رومن دی وجہ دس ہوا کہ تو سا فوت تھی دے پہ جدا تھی وے سو میرا سر دا سائیں کون بن سی آپ نے فرمایا تائیں آکے میں جدا تھی دا پیا تیکو میری جدائی دا غم میں انہاں کے چیا آپ فرمایا میں خوش تھی دا پیا میں کو محمد دی ملاقات پتہ چل گیا مؤذن رسول دا کیتا ہے جڑا بندہ مروے دے اللہ کو قبر دے اندر کیڑیاں دے حوالے نہیں بے کریں دا رب نانگا دے حوالے نہیں کریں دا فرمایا ساری زندگی محمد دی دین دی کیتی ہے خدمت مسجد چلیتی ہے ازانہ مسجد سیانے چلیتی ہے بوکران آج محمد دی غلامی دا پٹا گلچ پاتے آوے کھامیں کیڑے میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کریں دی محمد دا غلام موت زیکا تو چچک کبر بعد چاسے محمد دا دیدار میرے کٹ جا یہ میرے اوکڑ ہونے جا دے والی میں پتہ ہونے جا آپ فرمائیں بس میں منیا ان کے حق بھی اکامی کر جاؤں کہ وال کی ہیں آپ فرمائیں ذری دل کو خوف دی مامن واسطے ذری جہنم دا مشاہدہ کرا چا دکھا دا سہی جہنم چوکی سخت ہے جہنم بڑی سختی وے سود نہ پہ کھوائے کیا سود نہ کھوائے قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اگر ایمان علیہ ہوئے تو سنکنا سود نہ پہ کھوائے بے مقام تو ارشاد فرمائے یتیمہ دا مال ہی نہ کھوائے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا جائیں یتیمہ دا مال کھدا فی وچ بطون ڈھڈ ہم ہونا دے نارا جہنم دے انگیارے ہو سے لکمہ کہنا بیٹھا کھاندہ ہو سی جہنم دی بھا بیٹھا کھاندہ ہو سی شراب دے نیڑے نہ منائے شرابی حرام ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اچھا ہن ایک گال شراب تو کہیں ہٹ کے جوئے تو کہیں ہٹ کے سود تو کہیں ہٹ کے یتیمہ دے مال تو کہیں ہٹ کے طبیعت تھی گئی خراب چاچے ڈاکٹر کو چلے گئے چاچے ڈاکٹر 5-6 گھنٹے دے بعد واپس یہ جرا کاغذ لیتے آکھے تم کیا لگ دے میں کہ میں اندہ پوترا آکھنے کے والا اب ایک مکھن اپیا کھوا میں دے وال باندن اگر تے مکھن کھوائے چا چکنائیے تے وال بال باندھی ویسن وال بابے تیرے دے کی نہیں او نہ ہوئے کہ نہیں رخصتی نہ تھی ونجن ہن تو مکھن نہیں کھواونا مکھن حرام ہے کہیں ہٹ کے گوشت نہ پیا کھوا میں حرام ہے کہیں ہٹ کے چوپڑی اور روٹی نہ پیا کھوا میں حرام ہے کہیں ہٹ کے ڈاکٹر حلال تو ہٹ کے روک ویندے وے کہندے بندے ہی وے آکھا دا نہیں وے منے دے میں جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال دیکھ آتی ہے آواز اپنا نامہ آمد دے آج بارش واسطے سن دعائیں کھڑے منگ دے ہیں بارش موسم اچنی آن دی پئی بے موسمی آن دی پئی ہے رب ناراض ہے ملک ادھا موگ گئے شمالی علاقے چ ملک موگ گئے اسلام آباد دی سرزمین دوتے لوگ چھو دے مکانہ اچ باندھن مکان کمب دن بہر نکل دن بارو دریا کھان دے اندر مکان حل دن اجائیں آکھو رب راضی ہے رب دا آکھا منے ہے فجر المؤذن آدھے حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم کنہ دوتے جون ہی رنگ دی ظہر اثر مغرب عشاء تک مؤذن آدھا کرے حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الصلاة حی علی الفلاح راہی ہوئی وے سدھا راہی ہوئے فلال راہی ہوئے چنگے علی راہی ہوئے تو سن پارک دی چونڈے سیر وانج دے ہو پبلک پلیس تے وانج باؤ ٹی سٹال تے وانج تے باؤ
تو ساکو میں کو سکھ مل پوسی میں کو سکون مل پوسی اللہ دی ذات پاک 1400 سال پہلے اعلان کر چھوڑے رب دی ذات پاک فرما وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ترجمہ سنو چا وا منے اور اس منے جڈن جعل منے بنوایا نا منے اساں البیت منے گھر مثابہ منے والا من للناس منے بندے وَأَمْنًا سکون علی جاد ہے میں خدا گھارتا ہوں بڑوین تاکہ بندے سکون علی جا دے والا میں تو کو وال سڑے نا میرے دروازے دے علماء تشریف فرما بیٹھن میں جسارت تک کریں دا کھنا مگر ایک لفظ سنو چاہ اتنا ایک لفظ کھڑے مثابہ کیا کھڑے مثابہ اور میں مثابہ پڑھدا کھنا جیڑی تھا ہے تھا ثنایا اولیا ثنایا سفلا اتلے ڈاند اتے کرو دیری تل میں تلے کرو زبان کو پولا پولا کر کے ہندی زبان دے جوف دان جوان دے آدھی چوں ایو لفظ نکلتی سب کو اتنا ڈنگا ڈوڑا تھی وہاں پوندے والا ایک لفظ کرنا پوندے تو زندہ مال مولوی ہوتے ہیں انگلی چاہنے وے مولوی بش گئے گئے تو سارے کل کہیں پوچھنا ہی نہیں بل پیو دا جنازہ آپ پڑھاؤ خدا دی قسم قبلہ ڈاکٹر صاحب ساکو حروف تحجی دے حروف مخارج اور صفاتاں پڑھ دے 3 سال لگ ویندن ساکو وال بانتے پتہ لگ دے تا کتوں نکل دیئے تو کتوں نکل دیئے سرے کے چاہتے ہیں تے کتوں نکل دیئے دے توئے کتوں نکل دیئے خلقتنی من ناریوں وخلقتہو من تین وطین اور میں توئے آگ چھوڑیے تے آگ چھوڑیے تو پتہ لگے خلقتنی من ناریوں وخلقتہو من تین وطین یہ کچھ لفظ ہے پہلے سال سا کو کتاب پڑھائی میں دیئے علم و تجوید دوجے سال پڑھائی میں دیئے فوائد مکیہ تریجے سال سا کو کتاب پڑھائی میں دیئے جزری وال مائن کے پتہ لگ دے الف کو رکھے وڈی یہ تک لفظ دے مخرج کی تھا ہے نات خاندہ والوں میں سبحان اللہ 35 روپے دی نات علی کتاب چا گندن بول بولے مدینہ اس ڈاکٹر صاحب کوئی نات خانہ دی فیس ہے استاد جی ہوئے ہوئے ڈاڑیاں پوریاں کہیں نہیں مشینہ دے فیساں پورا ایک دیوار مدرسے چنی گئے ایک دیوار میں وسوق نہ لادا کرا خدا دی قسم میں کو لفظ نہ سامے چاہ جتنے بل مدینے ودن سارے دنیا دے اندر میں کو ایک نات خانہ سامے چاہ لفظ وضو ہوندے یا وضو ہوندے لفظ نماز جنازہ ہوندے نماز جنازہ ہوندے لفظ شفا ہوندے یا شفا ہوندے میں کو یہ 3 لفظ نسامے چاہ پتہ لگ گئے یہ زبر زیر میں کو نسامے چاہ زبر زیر شفا شفا وضو وضو جنازہ 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 تمانا کیا ہے جنازہ تمانا کیا ہے ساڑھے اتنے گال ہی کریں جڑے سا 18 سال تکتے فرش تے ستے ہیں پکھے کہیں نہیں لگے ہوندے توڑیاں تا ٹھگیا مشینہ ہے نا اڑے کولاری کہیں نہیں جتنا یتیم شعبہ ہے صرف مولویاں دا شعبہ ہے ایسا مولوی نہ موٹر سکن کدو ہوگی گڑا ریڈی دے 4 دیوں کھڑا چاچے شباہ شریف دعا گوئے چڑھے سیکل دے جی میں منصب آلائے گڑی ایک قوم ہے بلوچ اتنا پتہ نہیں اگر کوئی بیٹھا ہوئے میں کو معافی کر دے سی جائے بیٹھیں چلو اگر قوم بلوچ بیٹھی ہے نا میں کو اپنا شجرہ نصب دسامن اگر نہیں دسے نا میں دسے نا توڑی قوم بھلی ماشاءاللہ اے میں شجرہ تو پھرول دے رہتے تھا کھیڑے آئے بیٹھیں انشاءاللہ میں ذری ذری پھرلے سائنہ جتنی قومہ شومین میں کو سارے دے شجریں دے پتہ ہے ادھر بلوچ قوم ہے نا یہ اپنے 3 دفعہ نام بدلائیں نابلوس بلوس والبلوچ
اے میں تو کو دسے سا نابلوس کڈن آوے کتی ہزار سال تک تسا نابلوس رہے وے ول بلوس بنے وے ول بلوچ بنے وے ول ہوندے وچوں قرائی بنے وے ہوندے وچوں رند بنے وے ول ہوندے وچوں ول سارے بنے وے ہاں اے میں تو کو ول دسے سا کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل آئے ہائے لتعارفوا اللہ سے فرمایا تو قبیلے بنائے تو ہم تاکہ تاری سنان تھی وے اللہ قبیلے تے کو پسند ہے تے کو کیڑی شکل پسند ہے اللہ فرمایا نہ قبیلے پسند ہے نہ شکل پسند ہے اللہ تے کو کیڑی شے پسند ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں رب کو اوہ پسند ہے جن دے دل وچ میرا ڈر ہے ہن میں تاری خدمت چار کرنا حافظ جمال قوم دا امان ہے سلطان باہو قوم دا امان ہے ڈاڈا عبدالحکیم قوم دا چڑھویا ہے شاہ محمد سلیمان توسوی لجپال پیر کریم حضور آپ قوم دا بلوچ پٹھان ہے پیر سیال قوم دا سیال ہے حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی سہم قوم دا کھرل ہے نظر جنہ دی کیمیا سونا جنہ دی وقت ذاتہ ہے رب وہاں کیا سید تے کیا جائے حضرت کریم ملتانی سے حضرت نجم الدین سے تے حضرت بابا فریدو دین سے انہاں دی تریاں بابیں دی آپس ہے کہ ہمارا ملاقات تھی انہاں پوچھا تو کتھا رہنے ہوا کہ ملتان راوی دے کنارے دے انہاں کہ تو کتھا رہنے ہوا کہ ساتلوج دے کنارے دے نجم الدین تو کتھا رہنے ہوا کہ ول میں اڑے دجلہ دے کنارے دے رانے ہاں فرما تو بار ہو دا ہے انہاں کہ جیا ہاں فرما کہیں دے بیعت تھے وے انہاں کہ کہنا ہاں فرما ول کہیں بیعت تھی انہاں کہ بندہ ہی کہنے وہاں کے بندے ودن جہان جو آباد ہے بندے دی وجہ تو ہے وہاں کے بندے کہنے وہاں کے گولو لپو سن تے بندے گولن نال مل پوندے بندیاں کو گولا کرو بندیاں کو اے لفظ بولو چھے بندیاں کو گلے بلوچستان وڑ کے بندہ نہیں ملا ایران وڑ کے بندہ نہیں ملا شام چلے گئے بندہ نہیں ملا 4 مہینے گزر گئے بندہ نہیں ملا فرید سہی وال تکھے طبیعت دیں فاروقی خونان نا حضرت عمر دا خون جو ویچ جوش مرند آئی ہی میں سارے کو آدھیں بندے ودے لب دے وے آؤ تو کو بندہ ملوا ہونا کہ کتھا انہاں کہ بغداد شریف پہنچ گئے بغداد ایک بندہ ودا انہاں کو پوچھنے آ فرما کوئی تاں پیر جندے بیعت ہوں انہاں کہ بڑے بڑے پیر ستے پن وہاں کہ جیندہ کوئی دسا جڑا قابل ہوئے آ فرما نواں پیر آئے بیٹھے 1.5 سال تک لنگر چلدا پہ مخلوق کھاندی پئی ہے لوگ آندے پن پتہ نہیں مڈی آندی کی پئی ہے تے لنگر چلدے پن کوئی پتہ نہیں ایک لمحے واسطے لنگر رکا ہی کہنی پتہ نہیں جانور کیڈو آندے پن آ فرما دنی میں گیو سے لنگر پک دے پن چلدے پن وڈا سارا بابا بیٹھائی میں ریت دے ٹبے دے تڈی وچھائی بیٹھائی سرانا لائی بیٹھائی لوگ آپ دی زیارت کریں دے بیٹھے مستفید تھیندے بیٹھے آپ اپنے فرمودات جاری فرمے دے بیٹھے لوگ کچھ لکھ دے بیٹھے آپ فرمائے نہیں میں دور کو دیکھ دے شکل دیکھ دے سا کو پتہ لگ گیا سا کہ جوان ترکڑا ہے سبحان اللہ آپ فرمائے نہیں جلے ڈیٹھے سے نا جوان ترکڑا ہے اساں کہ چلو حالی دا بیٹھے کی نہیں ویندہ دا نہیں چلو راج دے روٹی کھا گئے 4-5 مہینے تھی گئے روٹی چھوٹی کھا دی کہنی سے یا ہی میں دستر خان دیتے میں گوڑے سیدھے کر دے بیٹھے آئیں اساں کہ لنگر لگ دا پہ لانگری ہونے لنگر دیں دے یا ہی میں بھائی دا یا لانگری آئے دے اٹھوئے نماز دا ٹائم تھی کہ پہلے نماز چھپا آپ فرمائے اساں کہ چلو پیر دا اپنے نخرے ہوندن پر جڑے خلیفے دے دن اے بلکار ہاں دے نخرے ہوں اٹھے سے نماز پڑھو سے نماز پڑھ دے والی میں دسترخوان دے بیٹھے ہیں اے میں دسترخوان دے تے بیٹھے والا سا کے پتے ہن پیر دے لنگر چل دے نہیں چل دا ہن پتے کوئی ڈھابا شابا باہر گولنا پوسی کوئی ہوٹل موٹل دیکھنا پوسی کہیں دیاں کنڈیاں کھڑکاونے پوسی اج آئی میں دل وچ بیٹھا دا آپ اپنے مرید خلیفے کو سڈا خلیفے کو سر تے فرمایا جڑے 3 بیلی ملتان آئے بیٹھے لنگر دے چل آئے ہائے چس کہنی میں مچائی بیٹھے ہوں تو سا 3 بیلی ملتانو آئے بیٹھے لنگر دے چاہو آپ فرمیدن یہیو کچھ اکھونے تھے حضرت باب فرید الدین گنج شکر دے کنہ تک آواز پہنچی آپ دوہاں بیلیاں کو فرمائے نجم الدین سہیں کو تے بہاو الدین سہیں کو آپ نے فرمایا جوان ترکڑائی وے انہاں کہ کی میں فرمایا جوان کو پتہ لگ گئے ویسا جیڈو آیا ہیں پر این کو اے پتہ کیوں نہ لگا کیوں آیا ہیں بس ایہو کو جو دل چ پہ سوچیں دیں تے آپ والا اپنے خلیفے کو صدا فرمایا لنگر ہی دے چاہ انہاں کو آکھت راج دے لنگر کھامن میں 2 کو بیعت کرے تھا میں 1 کو بیعت کہنا کرے تھا آپ فرمیدن میں اتھاؤں دل چ بیعت آکھا میں کہ جوان دے پترہ ایڈا جو قابل ہیں تیری واٹ ویورا تھا کٹ دے دا ساچا کے کو بیعت کرے سے تے کے کو بیعت کہنا کرے سے آپ اتھاؤں بیعت وال فرمایا نجم الدین کوئی بیعت میں کرے سا بہاو الدین کوئی بیعت میں کرے سا اے جڑا فرید الدین ساتلو جلائے ایندہ پیر دلی بیٹھے
اے ہوں دے بیعت وائن تھی میں کو بیعت کہنا کرے سا آؤ فرمیندن حضرت نجم الدین سرکار میں بھی بیعت تھی گئے بہاؤالدین لجپال کریم بھی بیعت تھی گئے آپ فرمائے بہاؤالدین میں کہ جی آپ فرمائے تو وار راوی دے کنارے دے بانیو تھائی مدرسہ بنا نجم الدین انہاں کہ جی آپ فرمائے وال تو ہی تھائی ٹیک مدرسہ ہی تھائی بنے ہیں فرید لجپال فرمیندن میں آکے چلو میرا ہی ہاتھ پکڑیا چلو میں کوئی آکے آچا بھئی نواب پور روڈ تیڑا میں کوئی علاقہ دے ویا چا چلو میں وال موجہ شوجہ تا کرام دا میں کی دے ونیا آپ فرمیندن میں مونڈے تو تے گندی چا چھٹی تے ٹورن لگوں آپ نے فرمایا فرید میں کہ جی آپ فرمایا وال تو جتنا گندی وچھا دے بہرہ سے جنگل منگل سے اوول اڑے پہلے جتھان بیٹیاں او اجھو دھن نہیں تے توڑے ملتان دا نا 6 دفعہ بدلے کتنی دفعہ 6 دفعہ نا بدلائی بیٹھے وے اے مسے ہون MULTAN تھے ہم بھی سپیلنگ جان دے ہیں ہمیں کچھ آندھی ہے زیادی تو کہنی آندھی ہے تھوڑی تھوڑی ہم جان گھندے ہیں ہائے 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 رنگ لگ گئے او بابا اوڈے اے بابا ایت فرید سے فرمیندن 5-6 مہینے گزر گئے دل یار دی موں جائی میں کہ یار کو مل داما سیتل ماڑی دے آگے یہ تاریخ ہے سیتل ماڑی آن دے یہ تا ہون تھانا مشہور ہے تھانا ہی سبحان پاکستان دے 2 تھانے بڑے مشہور ہیں ایک سیتل ایک مترو جنہیں مترو والے پہنچ گئے نامن ناڑا لائی منی پیا خدا دی قسم ہے تو کوئی ایسا کہیں میرے کاوٹ ڈاڑھی لگ دیا جلے تو کو کلمہ نہیں آندھا نا سارا دل تھی بندے اڑائیں چھوڑا خدا دی 5-6 مہینے بعد تو کو جو بندہ چاہوے حافظ ہو سے آج بھی اللہ دی قسم اے جیل دی برکت ہے کہ بلا استاد جی جیل دی برکت حضرت یوسف علیہ السلام جلے جیل چو نکل دے باہر آیا ریحاتی دے ویندے پیان جیل دے دیواراں بھی چٹور پیان جنن جیل دے دیواراں ٹوریاں یوسف نبی پوچھا فرمایا خیر ہے ریحا میں تیا تساں کیوں آندیاں پئیاں میں جملہ سنا ہے جیل دے دیواراں کا سونا تو جوگیوں وال ساڑے کہیں آونے تساں چاس کہیں نہیں میں چاہیے یار تساں سونے چل گیا وال ساڑے کہیں نہیں آمنا حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا رکو اپنی جادت ہے توڑے بندے کہنا ماس ہے آج اڑے رش ہے اون آگے والے ایک دعا دے ہو چاہ بندے آمین پر اے نہ ہوئے اے آلے آمین اے نہ ہوئے والے این آلے آمین دے اے نہ ہوئے جڑے بالکل جہاج ہوئے آمین جی میں تساں بیچ اللہ اللہ کریں دے آوے ساڑے چی کوئی اللہ اللہ آوے آپ نے فرمایا بنیو نہ توڑے چا راش مکسی نہ توڑے بیچ اللہ دا ذکر مکسی آج کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں سیدی دعائے اللہ نہ کرے کوئی جیل چ پہنچ ونجے 18 مہینے بعد 18 سالان دے بعد جلے باہر نکل دے داڑی پوری ہوں دی حافظ قرآنی بنا بدا ہوں دے ہندے کل پچھو چا باہر جلے رانا ہمیں تے کو ایت الکرسی نہ ہندی آئی جیلے حافظ کی میں بن گئے آدھے پتہ نہیں بیٹھا رہی میں کو بندیاں پڑھائی رکھے میں کہتے کو بندیاں نہیں پڑھائی رکھا نبی یوسف دی دعا اثر کی تھی یار سیتل ماڑی آیا بندے کل پوچھتے کوئی پیر ہے ملتان وہاں کے بڑا سارا پیر ہے وہاں کے نا کیا وہاں کے بہاؤالدین وہاں کے مل پوسی وہاں کے ہوں دا لینا لگیاں کھڑی ہیں آئی دا یار دل خوش تھی کہ چلو شکر ہے یار دی ہٹی چل پئی تو سہیں کہیں دی ہٹی چل دی ڈٹھی دا خوش تھی پیر کول نہ بھاج بیا بات بے کیوں پئی چل دیئے کھڑے ہیں خدا دی قسم ہی چکا رہے نہ کہیں کو ساوا تھی مال دیوا ہے کہیں دی چیز ڈٹھی نا تھر رہا اللہ دی پاک بار گیا چار کی دا اللہ جی میں اوکو رنگ گئی اپنے خزانہ چوں سا کوئی رنگ راشک کرا ہے کنا بغض اللہ کو لمگا ہے اللہ کو
ہی وجہ واسطے اللہ سی تو کو پلاٹ دیندے اساں خوش تھی نے گڈیاں دیندے اللہ اساں خوش تھی نے بنگلے دیندے اساں خوش تھی نے تساں اودے ڈی ایچ گئے بیٹھے ہوئے ہون اساں وال خوش ہیں سٹی ایچ گئے بیٹھے ہیں وال خوش ہیں رائل آل چالٹ ایچ گئے بیٹھے ہوئے اساں وال خوش ہیں تساں 1/6 والی گڈی کی دی اساں وال خوش ہیں تساں چھت کھلن والی کی دی ہے اساں وال خوش ہیں تساں بٹن دباون والی کی دی اساں وال خوش ہیں تساں پیلی پٹی دے چلن والی جڑی ایڈو نکلے والو کمبن لگ ویندی اساں وال خوش ہیں تساں جہاز چگی دے اساں وال خوش ہیں اساں موٹر سائیکل کی دے سارے مگر وہ ٹھرو وہ جیویں اساں تو کو دیکھ دے ٹھر دے آئے سا کوئی دیکھ نہ رکھو بغض یار نہ رکھو خوش تھے کرو یہ ہمارے امام کی گاڑی ہے یہاں کھڑا میں جیتا نماز پڑھے نا قوم دے بلوچ ہے پہلے میں نے چھیک دے رکھ دا میں کہ میں کو گڑی گنا دے میں کو گڑی گنا دی تھی نماز میں کہہ نہیں پڑھیں دا عیدی کہہ نہیں پڑھیں دا سال بعد دانے گھن گنا گڑی دا پیٹرولی پورا کریں تے دے گنو میں بلوچ ہوں کوئی سیدھا کی تھی بدا ہاں ہائے ہائے امام دی عزت ہے بھائی عزت کی تھی کرو عزت کی تھی کرو چلو اگن ٹور توڑ پہنچے بڑا سارا مجمع لگا پی آئی بہاو دن سے کرسی دے بیٹھے ہیں مخلوق ہے آخر جوان دا نہ ہے آپ ہی میں یا کرسی دے بیٹھے ہیں ہی میں دور کو آپ سوٹی ہاتھے کے مونڈے دیتے گندی حضرت بہاو دن زکریہ ملتانی سے جلی ٹھا فرما میں نہ بولا میرا یار فرید آندا پہ تے ہے تکھا ہے ابالہا ان سارے دے سامنے گال کرنی ہے ان جھلا والا دا کہہ نہیں کرنا اجھک دا لتھی ہو یہ یار جو تھیا تے مریدیں چ گال بیترا ہوں دیئے کل ہیں گال بیترا ہوں دیئے تے این سارے دے سامنے گال ہی کا کر رہے ہونی آپ اتھاؤں پہتے فرمایا فرید ہیں انہاں کے جیا آپ فرمایا وال تو تک گندی دے باندھا ہونے تیرے واسطے کرسی مقواما یا وال گندی دے بہ رہا تھے اگوئی دا یار آئی آپ نے فرمایا فرید انہاں کے جی آپ نے فرمایا گندی دے باندھا یا کرسی مقواما فرید صحیح اور آخر جشیلہ آئی عمر صحیح دی اولادی چوائی آپ نے فرمایا بہاو دین تو اپنی کرسی دی خیر منا اگر آنکھا ہوائے چھوڑے یا ایہو کو جو آکھن دی دیر آئی تے انگل دا اشارہ کرن دی دیر آئی بہاو دینی اڑدا ودائی دے کرسی اتے تے لجپال بہاو دین سائنی کرسی دے اتے ایوے اڑ دے ہیں آپ تلے دیکھتے فرمایا فرید انہاں کے جی فرمایا کیا کیتے ہی فرمایا میں آکھی یار کو لویندا پیاں اٹھیں دیا گلکڑیاں پیسی کوئی ادب کرے سی کوئی نعرے شارے مرے سی تائیں میں کو ہوں نظر نہ دیٹھے آپ نے اتوال کہہ دے پوچھا آپ نے فرمایا کہیں دے بیعت ٹھیک ہے انہاں کے کہنا آپ فرمایا اجاں بیعت کہنے تھیا انہاں کے کہنا آپ فرمایا واہ مائی دے لالا اجاں تک کہیں دے بیعت نے تھی دے ساجاں کرسیاں اڑائی ودیں جنن کہیں کامل دے ہاتھ دے سنبھال پتہ نہیں تیری ولایت تیری فقیر دا عالم کیا ہو سی ایہو کو جا آکھاں دی دے رہی بہاو دین ولایت زور نال کرسی کو تلے رکھے اٹھی دے گلکڑی پا دیئے گلکڑی پا دے فرمائے دے فرید ڈاڑھا کی تھی آپ نے فرمایا کیوں آپ نے فرمایا ایمیں کریں دے آپ فرمایا تائیں کو ہے پتہ گیا نا پوتر کہنا روٹی شوٹی کھا دی نا شام تھی گئی ہے سویرے تہجد پڑھ دے فجر دن ماں پڑھ دے کی میں آئے آپ فرمایا تو کو بیعت کروایا تو آڈے پیر آکھائی تیڑا پیر بیٹھے دلی جو لوگ میں کو دلی بیعت کراؤ پیر دے بیعت ہی ونیا آپ نے فرمایا بھئی آسانی میں دے انہاں کے کیوں وہاں کے جڑا ساڑیاں کرسیاں اڑائی ودے یہ چاچے عمران خان کو کرسی کہیں دیتی آئی بلا ہائے 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 کہیں دیتی آئی بابے فرید یہ خاتون اول ہے دتری جی ہے اول منی کا بہن اے اڑا ہوں اے فرید دی نگری چوئی ہے کرسی اڑا ہوں جے بابا کرسیاں دے سکتے وے دا ہاں اے ونے لجپال تھی دن شہنشاہ تھی دن دنیا دیاں شاہیاں بدلیاں بہاو دین دی شاہی کھڑی ہے دنیا دیاں شاہیاں بدلیاں داتا دی شاہی کھڑی ہے تو ساں کیا سمجھے اے او بادشاہیں جڑے بے تاج بادشاہ ہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی میں ونیو آپ ونیو دلی چلے گئے بندے کو ودے پشتن پیر دا ملواؤ انہاں کے وڈا پیر دا گئے مر چھوٹے بال ہیں انہاں کے بھامے چھوٹے بال ہیں ہندہ ہوں دے ولایت 7 پشتیں چران دیئے
چلو ہوں پوترے ملواؤ چا دیکھتا جنا جنہاں وڈا تھی بیعت تھی ویسا یہ کچھ آکھن دی دیر آئی بندے کو پوچھتے بال کتھا ہے انہاں کہ وڈا سارا گراؤنڈ ہے میدان ہے اندے بال کھیت دیکھنے ہناں چو پوچھ چا بال کتھا ہے آپ فرمیندے نہیں میں بالاں چلا گیا دے بال گیند نال کھیت دیکھنے میں سرے کی بولے نہ کھڑا نا گیند کو آدن خدا کیا آدن خدا خدا جی میں سٹیں دے کھڑیں دے چین دے کھڑیں دے سٹیں دے کھڑیں دے چین دے کھڑیں آپ نے فرمایا میں کہ بالاں کو ونیاں تے بال کو پوچھاں بھئی بال کیڑا ہے جڑا پیران دا بال ہے میں یہی میں بالاں کو پوچھن واسطے گیا پر وہ بال ہے کہ خدا میرے در سٹے میرے در سٹتے آدھے خدا دا چاہیے تے اگو والا دے فرید خدا چاہیے فرمیندے نا اجاں توڑ کہیں نہیں میں پوچھا نہ ہی جان دائیں تے خدا سڑتے تے خدا چاہیے تے میں دل لج پیا دا واہ جوان دے پترا پچھاں کرسیاں اڑائی وداں تیرا خدا ہی نہیں میں چاہ سکتا فرمیندے نا یہی میں جھکا تھی دے خدا چاون لگاؤں کو خدا ہی ہو دا کوئی پہاڑ آئی چاہ تھکا میرے کل خدا نہیں چاہوا ہلا تھکا میرے کل خدا نہیں اللہ کپڑے پسینے نال جھبیج گئن پر خدا میرے کل نہیں اللہ کپڑے پسینے نال شراب بور تھی گئن پر میرے کل خدا نہیں اللہ فرمیدن جلے خدا میرے کل نہیں اللہ میں آنکھ چاہتے ریٹھم دے بال میں سامنے کڑائی میں بال کو آکے میں کہ وہ بالا خدا نہیں پیا چاہتا بال منہ پرہاں کرتے بے توجگی نال دیتا ہے کہ سمجھے بہاودین دی کرسی آئی ہائے 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 تائیں کہ سمجھے بہاودین دی کرسی آئی فرمیدے نہیں میں بال دیر میں اگن ٹورن دے بال میرے گل اگو ٹورے میں کہ جوان دے پترہ ذری ہاتھ دا ملا چاہ میں کو پیا دے او جڑا بغداد اچ بیٹھے اشارے بیٹھا دیں دے تیرا پیر دلی بیٹھے اساں تھیو سے دا بال تو سندہ تھیو ہے وڈے پتر تھیو ہے عمر بن خطاب دے فاروقی خون رکھ دے تو اے رسال سے کو پیر پسند آئے تے کو پیر چنگا لگ گئے فرمیندن دل چیز ہو کو جلے جملہ آئے میں کہ مائدہ لالا دسات صحیح تیرا نام کیا ہے آپ نے فرمایا جائیں بہاودین کو بیعت کی تے ہوں دے کل پوچھ میرا نام کیا ہے ہوں آکے وہ سن ہاں ہوں دا نام شیخ شہاب الدین سہروردی ہے تو تلسا تیرا نام کیا ہے آپ فرمایا میں کو کتب الدین آدھے قطب الدین بیعت کیتے فرید الدین کو فرید الدین بیعت کیتے نظام الدین کو نظام الدین بیعت کیتے علاؤ الدین کو علاؤ الدین بیعت کیتے چراغ دین کو چراغ الدین بیعت کیتے امیر خسرو کو امیر خسرو 17ویں پوسٹج بیعت کیتے فخر جہان کو فخر جہان بیعت کیتے قبلہ عالم نور محمد مہاروی کو نور محمد مہاروی بیعت کیتے حافظ جمال اللہ ملک اے جوان ستا بے بے جن دے عورستے نہیں بھیویں دے تاکو کیا پتہ بڑے جوان تاکو مفتے چو مل گئے سن دھالیں کو پوچھو جلے ٹرتے آندن پیریں جتی کہنی پا دے آندے تو سن صرف لکی رانی دیکھتے آرتگل دیکھتے سلطان ملتان دیکھتے چھکے مارتے بے ہوش تھی دے گھر بہری ہوئے تاکو کیا پتہ کیرے بڑے جوان آج ملتان بادے ہی نا دا صدقہ ہے ساری ٹھوکے دریا اگر کنی کرتے کھڑے تھا ہناں دی پاور ہے ورنہ پہلی ساکتے چراوی چاہ دے چلا ونیا لب ہوئی نا کہیں آکے ملتان ہے جو خسے مل دیں کہیں آکے کپڑے مل دیں کہیں آکے حلوہ مل دیں کہیں آکے ڈھانڈے مل دیں کہیں آکے کبوتر مل دیں آج تک کہیں نہیں آکھا ملتان ڈھانڈے نال مشہور نہیں حلوے نال مشہور نہیں کپڑے نال مشہور نہیں خسیاں نال مشہور نہیں ملتان ولیاں نال مشہور ہے مدینہ تل تے مدینہ کے کو آدن شہر کو تے کریا کے کو آدن محلے کو جتھا اللہ سہیندہ گھارے ہو محلہ ہے جتھا نبی سہیندہ گھارے ہو شہر ہے محلے دی تعریف بھائی ہوں دیئے شہر دی تعریف بھائی ہوں دیئے محلہ اوکو آدن جتو کچھ چیزاں ملیں تے کچھ چیزاں نہ ملیں شہر اوکو آدن جتو ہر شہر ملے اللہ فرمائے میرا گھر محلے چیوے میں علماء دی نظر جو نکتہ دیونا چاہنا میں کو دعا دے سن بیٹھے میں کو دعا دے سن بیٹھے میں کو دعا دے سن بیٹھے والمائی میں اگر ٹور پوسا ایک دفعہ والا آکھنا چاہنا ام القرآن
ومن حولہا ام مانے جڑ قرا کریا دی جمع کریا وسطی کو آدن اللہ دی آتے پاک فرما ام القرا ومن حولہا جتنا طواف کریں دے وہ وسطی ہے تے وسطیاں دی جڑ ہے دنیا دیا ساریاں بستیاں ہی مکے چو نکلین پتہ چل گیا جتنا اللہ سائیں دا گھر محلہ ہے جتنا نبی سائیں دا گھر شہر ہے محلہ او ہوندے جتو کچھ چیزاں ملن کچھ چیزاں نہ ملن شہر ہوندے جتو ہر شے ملے اللہ فرما میرے گھر رہ چاسو گھر ملسی پر گھر والا کہنا ملسی مکان ملسی پر مکین کہنا ملسی کوٹھا ملسی پر کوٹھے والا کہنا ملسی ہر شے گھننا چاندے بے بل محمد دے شہر مدینے ہو خدا ہی ملسی محمد ملسی دو گھنٹے اگر میں تو کڑا ساڑے میں آج دی مصروفیات میں کتنا ودا رہی ہاں بل تو ساکھ سو ہون تو بس کر اساں بولے نہیں والا ساں ڈسیں دے نہیں تو آکو بس یہ کو جے بھائی یہ تحدیث نعمت طور دیتے تو آدھی خدمت ایک بات عرض کرا میں دیمارے 8-9 پروگرام پڑھ دا اور سویرے میں 8 بجے گھروں نکل دا اور رات کو 2-2:30 بجے وہیں پہنچتا آپ دیکھو چاہ نیندر کتنا کریں دا اور جیرین بار میں عشاء کو گھر پہنچ ونجا میرے خیال دے میری عید ہوندی ہے آج میں جلدی آ گیا جٹ بندے ہیں نا بہر والے دیہات والے ذریعے سڈی رکھ دیں شہر والے تو سونے لوگ تھی نا مصروف ڈاڑے لوگ ہوندے والی وجہ واسطے بھانیاں شانیاں دے بوکر بہاری ڈیونی میں کو پوندی ہے والا دن تو آیا کر والے ایک عادت ہی ہے بے منگدہ شنگدہ ہی کہنی میں نہ تو نہیں تو دوال نات کھاؤں تھا گڑی کول کھڑے دن ساکو ٹورو بھئی مرو تو کہ سرنیل وجی کھڑی ہے ٹورو خدا دی روائی بیٹھے رہے خدا دی یہ تو چلو شہنشاہ لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں میں آنے میں گھن کی دینا کلوں بیعت بھی تیئے گستاخی تیئے مگر میں اپنے وقت پا بندہ میں ڈپٹی قبلہ ڈاکٹر سے برا کل جلے میں پہنچا 10 منٹ پہلے پہنچا عادتی میں ہے میں آکے فرمائی میں 15 منٹ میں آدھا گھنٹہ میں کہنا 15 منٹ بس یہ کوئی صبر تھی سکتے ہیں کل زیادہ صبر نہیں تھی سکتا تو آری فجر دی نماز قضا نہ تھی بنے آپ فرماؤں ذری دل کو خوف نہیں مامن واسطے ذری جہنم دا دکھا چا یاری نہیں پتہ نہیں بیٹھے ہی ہوئے یا کہیں نہیں ہوئے بیٹھے تو سے آپ فرمائے چلو ذری جہنم چلے گئے ایمیں جہنم دا مشاہدہ کیتے نے آپ فرمائے جہنم سخت ہے میں ہکا گال تو خدمت چارج کرے نا شراب نہ پیواہے شراب نہ پیواہے نبی سے فرمیدن جلے میں محمد معراج دی رات کو گیا شرابی ودیان جنہ دا تل میں ہوٹ تلے گھیلیں دی ودیان اتلے ہوٹ سیر دوتے ایمیں بدھی ودیان جی میں اوٹھ دی کوہان ہوندی ڈھیڈ اتنے ہن کے حد نگاہ تک ڈھیڈ ڈھانے ڈھیڈ پھٹن وچو گانتے پیپ نکلے پیتے نے کھادے نے تڑپن بال بڑھن 70 دفعہ میں محمد ڈٹھے جبریل کو پوچھنے کون ہیں فرمائے او بدبخت لوگ ہیں جڑے شراب پیتے ہیں نہ پیوائے گندی شاہ ہے نہ پیوائے عقل نہیں راندہ دماغ نہیں راندہ بھین ماں دی سنیان نہیں راندی نبی فرمیدن جڑا شراب پیوے رشتہ نہ دیوائے جہاں شرابی کو رشتہ دیتا نکاح واسطے کہنا دیسی زنا واسطے دیسی گندی شاہ ہے نہ لیا سود تو ہی نہ کھوائے بس یہی حرام بچا ہے بچا ہے بچا ہے بچا ہے کبر دی منزل اوکی اللہ دی اوکی اوکی بھینی دے حق ہی نہ کھوائے کوئی زمین دا ٹوٹا شوٹا مرلا شرلا ہوئے کروڑ 2 کروڑ دا بھین کو دے چھوڑا ہے کوئی ڈر نہیں مڈی اللہ سے وال دے سے ایک علاقے دے اندر بھیرا اپنے پیو کو لو جیندے جیندے انگوٹھا لوا گی دے 4 بھینی ہن بھینی کو حصہ نہیں سی دیتا بھینی ساریاں اچھے گھارے شادی شدان ایک بھین ذری غریب آئی بھیرا کو آکے وہاں کہ میں کو پتہ ہے تا میرے پیو کو زمین لوا گی دے میں تیرے پیو دی تھی ہاں تیری بھین ہاں میں کو زمین دا حصہ دے وہاں کہ میں کہنا دے ساں بھین مسیح تے بوہے دوتے کھڑ دے جھولی چچاتی وہاں کہ وہاں پیرائن کیڑے پوسنی خدا دی قسم ہے سید تھی تے توری خدمت چار کریں دا کنا اپنی آنکھ نال پیران وچ بلک دے کیڑے ڈٹھیں سندھ چ وڈا سارا برو ہی مر رہے پچھلی مرا اجاں جیندہ ودے مرا کہنی حالی تک دفتر دے اندر ایک ایسا شخص پہنچائی جڑا ریٹائر تھی گئی ان دی پنشن تھی وڑی آئی ان دی گھر والی بھاج بھاج تھکی ہے ان پنشن دے کاغذ کہنی بنوا دیتے
آخر کار 1.5 سال تک بھجدی رہی ہے. اس ظالم نے ان دا مذاق اڑائے آنا ٹکا ایک نہیں سی دیتا. عورت چلی گئی ہے مدینے جوانتے دعا چما گیا ہوا کہ شالا کریم منہ وچ کیڑے پونی. تصویر آ گئی ہے، ویڈیو آ گئی ہے، ہوٹ ہی پہ کریں دے نا وچ کیڑے پہ نہ کھوائے کئی دے حق نہ کھوائے. قبر دی منزل اوکھی کچی کوٹھی چراہنا گوارا کرا ہے پر کئی دے حق نہ کھوائے. نہ گیرم گر گیرم سخت گیرم نہ پکڑے نہیں پکڑے دا جلے پکڑے دے پھرکانی نہیں دے. جہنم دا مشاہدہ تھی کہ آپ فرما ہون ذری ایک بھائی گال دا من چاہونا کہ وال کہیں آپ فرما ہون ذری دل کو خوش کرنے واسطے جنت دکھا چاہ. اگلا ایک لفظ دیندہ پیاں توجہ کرائے چاہوں کہ یاری دا ماہی لا کھنا سرے کے بھی لفظ بن دے تو ساں آنکھو بیٹھے خالی جا پور کرو بیٹھے. آپ فرمیدنی میں جنت دروازے ہوتے گئے کھڑے آپ فرمائے سونی ہے جنت دروازہ باندھ آئی. آقا فرمیدن انا اول من یفتح ابواب الجنت. سب تو پہلے جڑا جنت دروازہ کھلے سی آمنہ دلال ہو سی. جنت دروازہ بند آئی. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام فرمائی یا جنتی میں بارو جھاتیاں مار دے دیکھو میرے کل چابی کہنی میں جنت دروازہ کھولا. آپ فرمایا واہ بھائی واہ تیرے نالی یاری جنت کو بارو دیکھو اندرو دکھا. وہاں کہ واللہ پالا میری اتنی پاور کہیں نہیں میرے پھولی کہیں نہیں میں حالی انہاں کہ تیرے نالی یاری تے جنت کو بارو دیکھو. آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چار کی دا اللہ سیاں تیرا بندہ جنال یاری لوائی ہے روح کٹوائی بیٹے جہنمی دکھوائی بیٹے ان جنت دروازے ہوتے گھندے آیا بیٹے وہ دے جنت کو اندرو دکھا. اللہ دی آتے پاک نے فرمایا یاری لئیے نبھا. آپ فرمایا ہون جنت دروازہ تا آمنہ دلال کھلے سی میرے کل کیا ہے. رب دی ذات پاک نے فرمایا تو میں کوئی شخصی ضمانت دے میرے نبی کو بھیج تاکہ میرے نبی دا لاڈ پورا تھی وے. آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چ اپنی شخصی ضمانت دیتی. سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام ادریس نبی کو فرمایا آپ نے فرمایا جنت دروازہ کھول گئے بنیو جنت پر ایک کیوے انہاں کہ کیا. آپ فرمایا اتنا ٹائم ہوئے جلے ٹائم پورا تھی کہ میں کنڈی کھڑکا دے سا تو سن باہر آمنے وال میں آپ سرخرو تھی ویسا میری ضمانت چلو ختم تھی ویسی تے میں اللہ دی پاک بارگاہ چ چھوٹ ویسا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جلے جنت گئے آپ دا جلے ٹائم پورا تھیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام بارو کرتے کنڈی کھڑکائی. آپ نے فرمایا سونا اسرائیل انہاں کہ جی. آپ نے فرمایا ایویں کرو باہر آؤ انہاں کہ جی. آپ نے فرمایا ادریس نبی باہر آؤ. آپ فرمایا خیر ہے انہاں کے باہر آؤ. آپ فرمایا خیر ہے انہاں کے ٹائم پورا تھی گئے. آپ نے فرمایا ٹائم میں کو باہر سدے انہاں کے جیا. آپ نے فرمایا باہر آمن دے ثبوت تو چلے جنت چ رحمن دے ثبوت جنت نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری. وہاں کے والج پالا اللہ دی پاک بارگاہ چار کہندے اللہ سیاں تیرا بندہ بیٹھا دے جنت باون آون دے ثبوت تو چڑے جنت راون دے ثبوت میں چلنا. اللہ فرمائے ہوں دے کل مانگ ثبوت. آپ نے فرمایا ادریس نبی تیرے کل ثبوت ہیں. آپ فرمایا جی انہاں کے کتا ہیں. آپ فرمایا تیری نگاہ چوکھا کام کریں دی وہاں کہ لاؤ محفوظ تے جڑا کوئی فیصلہ لکھا کرے میں اپنی آنکھ نال دے دا بیٹا. آپ نے فرمایا اسرائیل تو دے دا بیٹا انہاں کہ جی. آپ فرمایا جڑا کچھ لکھا کرے میں پڑھواما انہاں کہ جی. آپ فرمایا تے لکھا کرے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. میری سور شور کہیں نہیں میں مکانوں تے ہاتھی کہیں نہیں میں رکھدا. ہاں ہی میں بھننا ترٹا جیاں گلہ ہویا میرے پیر نصیر الدین نصیر کو ایک بندے پوچھا ہونا کہ پیر نصیر تو جیاں ڈاڈھم دے تقریریں چاساں دی بندہ تواری شکل دیکھے وال کہیں بے کو بندہ دیکھے نا بندہ تواری تقریر سنے وال کہیں بے مولوی دی تقریر سنے نا پر اللہ سے تے کو دل جڑا گلے دا ملکہ تاکہ تے کڈو آئے. آپ نے فرمایا ڈساما ہونا کہ جیا. آپ فرمایا کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو پلواتے وہ ہیں جن کی نظر میں کچھ ہو. کنگول بھرے گا کیا کسی کا کشکول دیتے ہیں بھیک وہ جن کے گھر میں کچھ ہو. آپ نے فرمایا میرا ایک گلہ کہنی چلو میری ایک صورت ہے میں مدنہ کو کٹھا تھا کیتی بیٹا انہاں کہ جیا. آپ نے فرمایا وال میرا اپنا ہی گلہ کہنی میں چلو تو کو کٹھا تھا کیتی بیٹا. ایک گال سنو چاہونا کہ اتے لکھا کرے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پہلے تو سا مردے ہوئے وال میں تو کو زندہ کرے سا وال تو کو مرے سا وال زندہ کرے سا وال اپنے کول سڑے سا ادریل تو دسا پہلے کہنا سے اللہ زندہ کیتا
انہاں کے جیا فرمایا ول تیں روح کڈھی انہاں کے جیا فرمایا اللہ سی موت دیتی انہاں کے جیا فرمایا ول اللہ دیا تے پاک زندہ کیتا انہاں کے جیا فرمایا ول اللہ اپنے کول سڈا انہاں کے جیا فرمایا ایک گال پوری تھی گئی انہاں کے جیا فرمایا تے میں کو جہنم دا مشاہدہ کرایا انہاں کے جیا فرمایا او تے لکھ کڑے و منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا ہر کہیں کو جہنم دا مشاہدہ کرے سا تے میں کو جہنم دا مشاہدہ کرایا انہاں کے جیا آپ نے فرمایا گال پوری تھی گئی انہاں کے جیا آپ فرمایا تے میں کو جنت دکھائی انہاں کے جیا آپ فرمایا او لکھ کڑے وما ہم منھا بمخرجین جڑا ایک دفعہ جنت ویسی قیامت تک جنت جو باہر کہنا کڈھے سا اللہ سے یہاں دے میں جنت جو کڈھیندا نہیں تو آتے باہر نکل تو کون ہے جنت جو کڈھن والا پتہ چل گیا جنت دی جنت بنی ہے ادریس نبی ہے آج تک جنت اترے تے ادریس نبی زندہ ہیں تے جنن کوئی بندہ جنت چوندے زندہ ہوندے میں تاریخ جماعت چار کرنا چاہنا جے ادریس نبی جنت زندہ ہیں جتا نبی ستے بن اوئی جنت جی میں ادریس نبی زندہ ہیں میرے محمد نبی بھی آکھے حالی گال ایک کیتی ہیں حالی گال او میں اجاں گالی تھاؤں شروع کیتی ہے بھئی جنت اچ موت یہ ہی نا والدہ اتھائیں آگی ہے نا اگر آکھو تا اگلا ورکا والا ماں تقریر کرنا دا ڈانشاں کہیں نہیں میں آدھا بس ہی میں تو کو رجھی کھنا تو سائیں میں دین دے بیٹھے وے والدہ میں ولا دے تو کو ڈسے دا بیٹھے مگر شارتی ہون میں دے دا بیٹھا ہون تو آڈی طبیعت بہت رہا تھی من لگ گئی ہے نا کمال ہووے ڈاکٹر تے مرض دا پتہ نہ لگے ہووے مولوی دے مجمع دا پتہ نہ لگے میرے پڑھن دا فیدہ واہ بھائی واہ پتہ لگ میں دے مگر قبلہ ڈاکٹر سے بنا دی کمال محبت کمال شفقت آپ نے اتنا عرصہ تک انہا جڑا میرے بارے سن رکھا ہی وہ بالکل غلط بالکل غلط بالکل غلط بھئی پیر ٹائم نہیں دیندہ ایسا مولوی ودے کیسے واسطے مگر کیونکہ مصروفیات ڈھیر ساریاں ہوں دیا غالباً 12ویں تک ہی میں بالکل ہی میں ستھے پہ ہیں 12ویں تک ہی میں وچو سارے لگے پہن یہ والی تھائیں ودیا سے وہ ڈاکٹر صاحب رہا ارشاد فرمایا ہی میں آویں دے تھی دے چلا بنا والے جلے بلہائی رکھنے والے میں پتہ لگ گیا ہے میں کہ بھئی ٹائم سارے کھاوانا لہیں میری کو صرف کاوڑ ہی گالو لگ دی ہے کرایہ کوئی نہ دے میں خوش ہوں میری ویلہ چاہ گنوں میں خوش ہوں جڑا میرا ٹائم کھاوے دا میں بڑا بندہ ویری رکھ دا میں دہیں بندے کو نہیں آنے ٹائم کھان دے تا کیونکہ وعدے دیتے ہوئے ہوندے جی میں توکو وقت دا پاس ہے نا اللہ کرے ساکو بھی وقت دا پاس ہوئے جی میں توکو وقت دی قدر ہے اللہ کرے ساکو بھی وقت دی قدر ہوئے وقت ایک عظیم اللہ دی ذات پاک دی طرفوں توفائی ہوئے ان دی قدر کرائے اور جوانی مل پئی وے قدر کرائے حسن مل پہ وے قدر کرائے پیو ماں مل پہ وے قدر کرائے ترائے چیزاں دا قدر کرائے اگر یہ چلیاں گیاں وال واپس نہیں آؤں جوانی دا حسن دا پیو تے ماں دا کرے سو دا دل لاونے تا پیو ماں نہ لاونے یاری لاونی ہے تا پیو ماں نہ لاونے لاؤ کرنی ہے تا پیو ماں نہ عشق کرنے تا پیو ماں نہ مخلص رشتہ صرف پیو تے ماں آئی وے میرے سمیت سب لالچی ہے کوئی مخلص کہہ نہیں آج کہیں کاکے کو تو سوپ دا پیالہ نہ پلاؤ میں دے دا شام کو چوکے چکی میں جیجے ویجے سارے ٹنگے کھڑے ہو سکتے اے پیو ماں آئی وے 12 سال 24 سال تھی گئن تو کو نوکری کرے نے ہیں تو سن پیو ماں کو صدی کہنی جیسے تنخواہ چوکی ہے وائف صاحبہ دے پر لیں سارے کو پتہ ہی دی چوکی ہے پیو کو پتہ کہیں بس چکرو یار بابا آدھا بیٹھے جن کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنے ان کو زبان ملی تو ہمیں پر برس پڑے نہ پیو مادہ دل رنجیدہ نہ کرائے اگر دنیا دے امیر بننا چاہتے ہوئے نا دنیا دے امیر بننا چاہتے ہوئے جیڑا کچھ دکانیں چو ہٹیں چو کاروباری چو فصلی چو چاہ کے آؤ نا پیو مادی جھولیے چ رکھو جا اللہ دی قسم مہینہ مکویسی پر برکت کہنا مکسی واخر دعوانا الحمدللہ دادا صحیح آؤ متصل شروع کی